السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایمان، مدد قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دم ز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم۔ عزیزان اکرام وقار، آج یہ ربیع الاخر شریف کی 11ویں شب ہے، اور اس شب کو اور کل آنے والے دن کو اہل سنت و جماعت کے درمیان 11ویں شریف سے موسوم کیا جاتا ہے، اور 11ویں کے نام سے ہی ذہن فوراً بغداد کی طرف چلا جاتا ہے۔ حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف، جن کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، غوث العظم بھی کہا جاتا ہے، القاب بے شمار ہیں، وہ غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، جتنے معزز القابات سے آپ کو پکارا گیا ہے وہ کم ہی اولیاء کو بلایا گیا ہے۔ اور سلطان الاولیاء سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح انبیاء اکرام کے درمیان مقام رکھتے ہیں، غوث العظم عبدالقادر جیلانی تمام اولیاء میں اس طرح مقام رکھتے ہیں۔ وہ سید الانبیاء ہے اور یہ سید الاولیاء ہے۔ اور کیوں نہ ہو، خود سرکار عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف نے فرمایا، کل ولی لہو قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمال۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتا ہے، عکس ہوتا ہے، اور اپنے متعلق فرماتے ہیں اور میں سید الانبیاء کا پرتو ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے، اسی طرح اولیاء میں غوث اعظم کو اللہ نے بے شمار کرامات عطا کیے ہیں۔ نبی سے ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت ہے۔ اور حضور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بہت ساری بشارتیں بھی آئی، اراسات بھی ہوئے، حضور کے آنے سے پہلے پیشن گوئیاں بھی کی گئی کہ حضور پاک کی ولادت ہونے والی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبدالقادر جیلانی کی ولادت سے 100 سال پہلے سے ہی اولیاء بیان کرنے لگ گئے۔ حضرت جنید بغدادی کا زمانہ حضور غوث پاک سے 100 سال پہلے کا ہے۔ اسی وقت یہ اعلان ہو چکا تھا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا بلاد فارس سے، ایران جس کو آج کہا جاتا ہے، عجم سے، اور وہ بغداد میں آ کر منبر پر کھڑا ہو کر کہے گا کہ میرا قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ یہ بات کی بات نہیں، آپ کے پیدا ہونے سے 100 سال پہلے ہی اولیاء نے یہ بشارتیں دی تھی۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خصوصیات اللہ تعالیٰ نے معجزات میں عطا کی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کرامات میں خصوصیات عطا کی۔ بچپن میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در یتیم پیدا ہوئے،
آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے. اسی طرح سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بچپن میں اپنے والد کے سائے سے دور ہو گئے. ان کے والد گرامی انتقال فرما گئے. آپ بھی یتیمی کی حالت میں ہی بچپن آپ کا بھی بلند ہوا. اور بزرگوں نے جو لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق حمیدہ معظم اخلاق پیدا کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا. اسی طرح سے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی معظم اخلاق ہی پوری دنیا میں پھیلائے. اور اگر آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تقریباً 1,20,000 صحابہ کرام موجود تھے جو ایمان لائے ہوئے اور حضور کے صحابی بنے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت 1,00,000 سے کچھ زیادہ آپ کے بھی مریدین موجود تھے. مریدین کی تعداد زیادہ بتائی گئی لیکن اس میں سے آپ نے فرمایا کہ 10,000 یہود و نصارہ نے میرے ہاتھ میں اسلام قبول کیا اور 1,05,000 کے قریب ڈاکوؤں نے اور شرابیوں نے توبہ کی ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وراثت میں اپنے نانا جان سے یہ چیز ملی. آپ دیکھیں نسب کے اعتبار سے حسینی سادات میں سے ہیں. آپ کی والدہ بھی سادات میں سے ہیں اور آپ کے والد بھی سادات میں سے ہیں. آپ نجیب الطرفین تھے. ایک طرف آپ کی طرف سے حسینی سادات, ماں کی طرف سے حسنی سادات. آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں اور خود آپ اپنے قصیدے انا الحسنی والمخدع مقامی, آپ اپنے والد کی طرف سے حسنی ہیں, ماں کی طرف سے حسینی ہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نجابت, شرافت سب پیدائشی عطا فرمائی. اور خاندان کا حال یہ تھا کہ آپ کا پورا خاندان سلسلۃ الذہب کہلاتا ہے. یعنی آپ کے آبا و اجداد میں سب اولیاء اقطاب گزرے. آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور آپ کی والدہ مکرمہ سیدہ ام الخیر, یہ دونوں کا جوڑا اس وقت مثالی تھا. نہ ابو صالح کی طرح کوئی اس زمانے میں متقی اور پرہیزگار تھا, نہ ام الخیر کی طرح کوئی پاک باز عورت تھی. دنیا کے یہ سب سے عظیم اتقاء اور پرہیزگار میں سے امام مانے جاتے تھے. اور آپ کے متعلق, آپ کے خاندان کے متعلق یہ بھی باتیں مشہور ہیں کہ آپ کے نانا حضرت عبداللہ صومعی ایک بڑے پاک کمال ولی تھے. آپ کے دادا بھی اولیاء کاملین میں سے تھے. یہاں تک کہ میرے عزیزوں, جب آپ کی ولادت کا وقت آیا تو ان معظم و مکرم والدین سے جب آپ کی پیدائش ہوئی, رمضان کا پہلا دن تھا جب سلطان الاولیاء عبد القادر جیلانی کی ولادت ہوئی تھی. اور صبح آپ کی ولادت ہوئی, شام افطار تک آپ نے اپنی ماں کے دودھ کو منہ تک نہیں لگایا. اور آپ کا یہ معمول رہا پورے رمضان میں. بچپن میں جس سال پیدائش ہوئی اس سال ہی کی بات ہے کہ آپ سحری سے لے کر افطار تک دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے تھے. جبکہ روزے کی فرضیت تو بلوغت کے بعد ہوتی ہے. آدمی بالغ ہو جائے اس کے بعد اس پر وہ احکام کا مکلف ہوتا ہے. لیکن آپ ماں کی گود سے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کر رہے ہیں. اور یہ بات پورے ایران میں, جیلان میں مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوا کہ سحری سے لے کر افطاری تک دودھ کو منہ تک نہیں لگاتا. اور لوگ اس وقت جو کوئی پریشانیوں میں ہوتے سیدہ ام الخیر کے پاس آتے اور کہتے تمہاری گود میں ایک نہایت عظیم بچہ ہے, اس کے ذریعے سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرماتا. میرے عزیزوں, یہ وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے. یہی بات تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ کی گود میں تھے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ساری بکریاں دودھ کے تھنوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی. قبیلہ بنو سعد ایک رات بھی بھوکا نہیں سوتا. یہاں تک کہ اگر کسی کے گھر میں فاقہ بھی چلتا تو لوگ سیدھے کہتے جاؤ حلیمہ کے گھر میں دودھ ملے گا ہی ملے گا, کیونکہ وہاں مبارک محمد کی پرورش ہو رہی ہے. اسی طرح جب
ام الخیر کی گود میں سیدنا عبد القادر جیلانی کی پرورش ہوتی تھی. پورے جیلان والے اپنی مصیبتوں کے حل کے لیے اسی گھر میں آیا کرتے تھے اور یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جایا کرتے تھے. اور آپ کو ایک بات میں بتاؤں کہ پیدائشی اولیاء میں چند ہی اولیاء کا ذکر آتا ہے, اس میں سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی کا بھی ذکر ہے. وہ اس طرح کہ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں حمل سے تھی, میرے پیٹ میں جب عبد القادر تھے. پردے کی نہایت پابند خاتون. ایک بار گھر کے باہر ایک فقیر کوئی آیا بھیک مانگنے کے لیے, اور کوئی بھی آتا تو اس گھر سے واپس نہیں جاتا. ام الخیر فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر سے کچھ چیزیں لے کر اس کو خیرات کرنا چاہتی. اچانک میرے پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئی, اتنی تیز کہ میں اپنا پیٹ پکڑ کر پیچھے ہٹ گئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد پیٹ صحیح ہوا تو پھر اٹھی خیرات کرنے کے لیے. پھر مجھے ایسا لگا اندر سے کسی نے چونٹی کاٹ لی ہے, بچہ میرا تیزی سے مجھے مروڑ رہا ہے, کاٹ رہا ہے. پھر میں پیٹ پکڑ کر باہر اندر بیٹھی رہ گئی. 2 سے 3 مرتبہ اس طرح ہوا, میں خیرات دے نہیں سکی. فقیر چلا گیا, فقیر وہاں سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد محلے میں شور ہوا. پتہ یہ چلا کہ فقیر نہیں, وہ ایک ڈاکو آیا تھا, عورتوں کی عزت پر حملہ کر رہا تھا. گھر گھر جا کر جو عورت تنہا ملتی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا یا اس کی عزت پر حملہ کرتا. ام الخیر فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میرے پیٹ میں جو مروڑ ہو رہی تھی وہ اسی طرح نہیں, عبد القادر پیٹ میں بیٹھ کر کے بھی ڈاکوؤں سے بچا رہا ہے. جو پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کی حفاظت کرتا ہو اور اللہ نے اسے مقام غوثیت جب عطا کیا ہے تو بغداد میں بیٹھ کر ہم غلاموں کی کیسے دستگیری نہ کریں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں عرض کیا تھا بارگاہ غوثیت میں, میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد, ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اور عزیزان گرامی, اب بات اگر میں کہوں سیرت غوث اعظم میں بڑی باتیں ہیں. میں اصل آپ کو جو چیز چاہیے اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اصل سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جوان بچے کو پڑھنا چاہیے. پہلے ایسا ہوتا تھا, میں خود اپنے بچپن کی بات بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے, کہ بچپن میں سونے کے وقت ہمارے ماں یا ہمارے گھر کی بڑی عورتیں اگر کہانیاں سناتی تھی تو غوث پاک کی کہانیاں سناتی, صحابہ کی سناتی. آج بھی ہوں گے بہت سارے گھروں, ہم نے کتاب میں شاید کبھی پڑھا ہو یا بہت زمانے کے بعد پڑھا ہو, لیکن بچپن سے بستروں میں سوتے ہی ہمیں یہ واقعہ معلوم تھا کہ وہ جیلان سے بغداد کا سفر کر رہے تھے, بیچ میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا. بچوں نے سنا ہوگا, ہم بڑے شوق سے یہ بار بار کہانی سنتے تھے اور بار بار کہتے بھی تھے کہ یہ کہانی ہمیں پھر سے سنائے. ڈاکوؤں نے حملہ کیا. شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ شریف کو ان کی ماں نے 40 دینار جبے میں سل کے دیے تھے, اور آپ سے ڈاکو نے جب پوچھا تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو آپ نے کہا ہاں ہے. اور یہاں رک کر کے مائیں نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا دیکھو سچ ہی بولنا چاہیے اور جھوٹ کبھی نہ کہیں, چاہے تمہاری جان جانے نہ آئے, جان پر کوئی چیز آ جائے. میرے عزیزوں, سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماحول تھا ہمارے گھروں میں, اب وہ مفقود ہوتا چلا گیا. میں آج تنبیہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں کہ پھر سے اس ماحول کو اپنے گھروں میں دوبارہ لاؤ کہ اپنے بچوں کو سونے کے وقت موبائل پکڑا کر اور ٹیلی ویژن کے سامنے سوتے ہوئے نہ گزارو. ان کو مقدس صحابہ, تابعین, اولیاء کاملین کی سیرتیں سناؤ, غوث پاک کی کہانیاں اور واقعات انہیں سناؤ, تبھی یہ جوان بن کر کے غلام غوث تو بنے گا, غلام غریب نواز بنے گا. آج کے حالات پر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. بچہ کب سوتا ہے باپ کو بھی پتا نہیں, ماں کو بھی پتا نہیں, کیونکہ اس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے, اس کے بھی ہاتھ میں موبائل ہے. اور بچوں کو اگر تھوڑا زیادہ ضد کرنے لگے تو موبائل پکڑا کر دونوں ماں باپ الگ کر دیتے ہیں. کسی کے پاس وقت نہیں ہے, کون سنائے گا کہانی اور کون سنائے گا یہ واقعات. میرے عزیزوں, پھر وہ بات مجھے یاد آتی ہے, وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. آج حالات ایسی ہو گئے,
ترقی 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 کے نام پر یہ روحانیت ختم کی جانے لگی۔ ایک جلسے میں تھا تو وہاں پر بھی اس بات کی میں نے تنبیہ کی تھی، مشکل سے شاید اس مجمع میں 100-200 لوگ رہے ہوں یا جتنے بھی رہے ہوں، لیکن شاید اس مجمع میں 10 یا 20 لوگ ہوں گے جو سن رہے ہوں گے، باقی 180 لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہی تھا جو اس طرح سے پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ سارے لوگوں کو صرف اور صرف ویڈیو بنانا تھا، ہم یہاں سے تقریر کر رہے ہیں اور ادھر سے موبائل اوپر اونچا کیے ہوئے، اور بار بار وہ موبائل میں یہی نظر کرتے رہیں گے کہ یہ صحیح ویڈیو بن رہی کہ نہیں بن رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ روحانیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور میں نے ان جوانوں سے مشورہ کیا، ان سے میں نے مشورتاً یہ عرض کیا کہ اگلی بار جب میں مجمع میں آؤں تو ایک کام کریں، کسی ایک آدمی کو وکیل بنا کر سارے موبائل بھیج دیں، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں تاکہ موبائل ہی ہماری تقریر سن کر کے چلے جائیں۔ اگر یہی ہونا ہے، یعنی ریکارڈنگ کے لیے 1-2 ٹھیک ہے، ہر کوئی اگر یہی کرنے لگتا ہے تو پھر یہ روحانیت اور اس کے تمام اثرات ختم ہونے لگ جاتے ہیں۔ میں یہ بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کیا، تربیت کے لیے میں کہوں گا کہ جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ تنہائی میں ہو یا رات کا وقت ہو تو انہیں اولیاء کاملین سلف صالحین کے واقعات ہی سناؤ۔ آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ یہ سمجھ نہیں پائے گا بچہ میرا، میں سناؤں گا تو اس کو جملے ہاتھ لگیں گے، ایسا کبھی مت سوچنا، اس لیے کہ ان اولیاء کے ناموں میں بھی اتنی برکت ہے کہ گونگے بھی بولنے لگتے ہیں، اور وہ جس ذہن میں جاتے ہیں موت تک اس کے ذہن سے اور دل سے وہ واقعات ختم نہیں ہوتے۔ آپ کا کام ہے سنانا، اور مولا تبارک و تعالیٰ کی شان ہے ان کے دلوں میں بٹھانا۔ آپ نے اگر کوشش ہی نہیں کی تو یہ آج کے نوجوان جس طرح سے بھولتے جا رہے، ایک زمانہ آئے گا کہ پھر انہیں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کا نام بھی یاد نہیں رہ جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ محفلیں بھی ہونی چاہیے لیکن اپنے گھروں میں تربیت کا ماحول بھی ہونی چاہیے۔ اب سیرت کے چند گوشے آج میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس نیت سے حوالے کر رہا ہوں کہ ہر باپ اس کو محفوظ رکھے اور اپنے بچوں کو یہ تمام چیزیں منتقل ضرور کرے، اپنے بچوں تک اس کو ٹرانسفر کرتا رہے گا۔ سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ماں کے سائے عاطفت میں پلتے رہے۔ جیلان آپ کا گاؤں ہے، جیلان ایران کا ایک علاقہ ہے، آج بھی ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں جب آپ کی عمر 5-6 سال کی ہوئی تھی یا 7 سال کی، جب آپ قریب کے مدرسے میں جاتے تھے، ایک مرتبہ کا واقعہ آپ خود بتاتے ہیں، ایک گائے مجھے اچھی لگی تو گائے کے پیچھے پیچھے میں چلتا رہا کہ اس گائے کو پکڑ لوں۔ بچے کبھی گائے بچڑے کو کھیلنے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، وہ گائے پیچھے مڑتی ہے اور کہتی ہے الہذا خلقت ام بہذا امرت یا عبدالقادر، اے عبدالقادر کیا تجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا کہ میرا پیچھا کرے، یا اللہ نے تجھے اس کا حکم دیا ہے کہ میرے ساتھ کھیل کود کرے؟ گائے نے جب یہ کہا، وہ سلطان الاولیاء ہے، پھر میں بات عرض کروں، جس طرح اللہ نے سید الانبیاء کو معجزات میں جانوروں کی بولیاں عطا کی تھی، اس سید الاولیاء کو بھی کرامات میں جانوروں کی بولیاں بھی عطا فرمائی۔ آپ نے اس دن سے فرمایا پھر کبھی میرا ذہن کھیلنے کودنے کی طرف قطعاً نہیں گیا۔ گائے سے کھیلنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہاں تو بڑے بڑے کھیل کھیلتے ہیں، بڑے بڑے کھیل، اور پورا دن کھیلوں میں گزارا جاتا ہے۔ لیکن غوث پاک فرماتے ایک بار میرا ارادہ ہوا تھا کہ گائے سے کھیل لیں اور اس کو دوڑائیں، لیکن اس گائے نے پلٹ کر جب یہ کہا کہ اللہ نے تجھے اس کے لیے پیدا کیا یا اس کام کا تجھے اللہ نے حکم دیا، میں پلٹ آیا مدرسے کی طرف اور زندگی بھر کبھی کھیلنے کا خیال تک نہیں آیا۔ میں قادری غلاموں سے کہتا ہوں جن کی پوری رات گیم میں گزر جاتی ہے، کھیلنے میں، جو اپنا فاضل وقت بچتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کئی گیم ایسے جو حرام ہیں، تمہاری نیکیاں کھا جاتے، ضائع کرتے ہیں، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ ان گیموں میں جا کر کے تم اپنی اخلاق بھی تباہ کر رہے ہو، بسا اوقات ایمان بھی تباہ کر رہے ہو، اور ان ظالموں کی دنیا نے آج
تمہیں اپنے جال میں پھانسنے کے لیے کئی راستے بنائے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ کھیل کود کا ہے۔ گیموں کی دنیا میں تمہیں ایسا مست کیا جاتا ہے۔ چند سال پہلے میں نے مرتے ہوئے بھی جوانوں کو دیکھا پب جی کے نام پر، کوئی کہاں مر رہا ہے جوانی کے عالم میں، اس کے ہاتھوں میں راشا تاری ہے، کسی کے بدن میں کپکپی تاری ہے، کیونکہ ایسا ایڈکٹ ہو گیا ہے جیسا نشہ خور ڈرگس لینے والا۔ اس طرح کچھ لوگوں کو میں نے کھیل کود کا عاشق دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، قرآن نے یوں ہی نہیں کہا کہ یہ دنیا لہو و لعب کی جگہ ہے۔ اگر تم اس میں مصروف ہو گئے تو پھر اس سے موت تک نکل نہیں پاؤ گے، موت تک نکل نہیں پاؤ گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج اس محفل پاک سے میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے فاضل اوقات میں ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا انتظار ہو رہا ہے، کیا کہتے ہیں نوجوان؟ ارے ٹائم بہت ہے، ابھی لاؤ تھوڑا سا گیم کھیل لیتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں کہا لاؤ تھوڑی دیر استغفار کر لیتے ہیں، لاؤ تھوڑی دیر اللہ کے حبیب پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی تو وقت تھا تمہارے پاس۔ اسی لیے میں نے مصر میں کئی جگہ پر یہ اسٹیکر لگے ہوئے دیکھے، اجعلوا الانتظار بالاستغفار، اپنے انتظار کو، اپنے ویٹنگ ٹائم کو استغفار میں گزارو، استغفار کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اگر اور وقت تمہارے پاس میسر آئے تو میرے عزیزو، ان خالی اوقات میں اپنے نبی پاک پر درود کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا اس سے زیادہ بہتر کوئی غذا ہے تمہارے لیے؟ تمہاری روح کی بھی غذا ہے، جسم کی بھی غذا ہے، اور درود پاک جب کثرت سے پڑھو گے تو میرے نبی کا قرب بھی ملے گا۔ گیم کھیلنے سے کیا ملنا ہے تمہیں؟ کیا ملتا کیا ہے؟ ٹائم تو ضائع ہو گیا کھیل کود میں، نہ تمہارا ذہن کچھ صاف ہو سکا، نہ تمہیں مالی کچھ مدد آ سکی، سوائے اس کے کہ اس کا نشہ چڑھا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اسی اوقات کو اگر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں محبت سے دین ایوبی کے نام پر دوسری طاقت ابھر کر کے نکلی ارطغرل غازی کے نام پر، یہ غوث پاک کی کرامات میں بتا رہا ہوں، یہ غوث پاک کی سیاست اور ان کی اصلاح کا نتیجہ ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جس سے قائم ہے، خلافت عثمانیہ کے جو موجود اعلیٰ موری سے اعلیٰ رہے، یہ سب کے سب تربیت یافتہ رہے شیخ اعظم محی الدین ابن عربی کے۔ ابن عربی کون ہے؟ یہ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ ان کی تربیت سے ایک خلافت عثمانیہ کی شکل آئی پوری دنیا میں، جس نے 650 سال خلافت قائم کی، سلطنت قائم کی، اور دوسری طاقت ابھر کر آئی تھی صلاح الدین ایوبی کے نام پر، اور تیسری طاقت آئی تھی، یہ بھی غوث پاک کی سیاسی اصلاحات کا ہی نتیجہ تھا، شہاب الدین غوری کے نام پر، جو سرکار غریب نواز کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں پر بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ان کی سیاسی اصلاحات کے نتیجے پر 3 بڑی طاقتیں اس دنیا پر آئی ہیں۔ ان کا تینوں کا کنیکشن غوث پاک کے دربار سے ہے، تینوں کا کنیکشن، اور تینوں اپنے وقت کے ایسے شیر تھے جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل مجھے سچ لگتا ہے، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ سلطان عثمان غازی ہو، چاہے وہ شہاب الدین غوری ہو، ان تینوں کا حال یہ تھا، ان پر یہ بات کہنا مجھے بالکل برابر لگتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کے دربار کے یہ نسبتی تھے، اور پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی، پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ تمہیں پتا ہے فلسطین کے یہودی اور عیسائی اور یورپ کے عیسائی اور یہودی، یہ لکھی ہوئی کتابوں میں بات ہے، مائیں عیسائی ماں اور یہودی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی رات میں، یہ کہہ کر کے بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ ڈراتے ہیں نا بچوں کو کہ یا بیٹا سو جا، پولیس آ جائے گا، بوڑھا آ جائے گا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی مائیں بچوں کو یہ ڈرا کر سلاتی تھی، بیٹا سو جا صلاح الدین آئے گا۔ یہ خوف صلاح الدین کا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ دربار غوث سے منسوب تھا، دربار غوث سے منسوب تھا، وہاں کا تربیت یافتہ تھا۔ عزیزان کرام وقار، علماء سے میں آج اس منبر سے میسج ضرور دینا چاہوں گا، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، اس
عزت اور وقار عطا کی ہے، نیابت مصطفیٰ عطا کی ہے، تو اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ کسی نیتا کے پاس جا کر 5,000 روپے لے کر کے آ جائیں، کہیں کہ ہم اپنی قوم کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ نہیں، آپ ایسی بے نیازی دکھاؤ کہ وہ تمہاری قوم کا لیڈر ہوگا جو امت مصطفیٰ کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرے گا، حضور کی امت پر آئی ہوئی تکالیف کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، وہ تمہارا لیڈر ہے، وہ تمہارا ہیرو ہے۔ یہاں خواہ مخواہ چھچوروں کو، چوہوں کو لیڈر بنا کر کے ان کے پیچھے ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ کنگ ہے، یہ سلطان ہے، یہ فلانا ہے، یہ نکانا ہے۔ دیکھو تو یہ کسی کی ساری میں بیٹھا ہے، کسی کی دھوتی میں بیٹھا ہوا، کون سا شعر ہے یہ؟ میرے عزیزوں، یہاں اصلاح کی ضرورت آ گئی، اس لیے میں یہ سخت جملے استعمال کر رہا ہوں۔ اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی۔ اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ یہ سیاسی اصلاحات تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ بات میں آپ کی بتا کر کے آپ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر کھڑے ہو کر کے خطاب کرتے تھے، فرمایا کہ کوئی مجمع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں لوگ بے ہوش نہیں ہوتے اور اس میں سے جنازے نہیں اٹھتے تھے۔ آپ کی خطابت کے بعد، آپ کی تقریر کے بعد لوگ اتنی توبہ کرتے، اتنا روتے۔ آپ نے شیخ احمد جان کا وہ واقعہ سنا ہوگا جو شیر کی سواری کرتے تھے، اور غوث پاک کے دربار کا ایک کتا آیا اور دم زدن میں ان کے شیر کو چیر کر کے رکھ دیا، شیر کو پھاڑ دیا۔ یہ ایسی سنی سنائی بات نہیں، لکھی ہوئی کتابوں میں بات ہے۔ ایک پتلا دبلا پتلا کتا شیر کو پھاڑ دیا۔ کیوں دیا؟ اب تک تو سنا تھا شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، کتا کب سے راجا ہو گیا؟ بات در حقیقت یہ ہے، یہاں پر شیر اور کتے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر تو دربار غوث کی نسبت کا معاملہ ہے۔ آج چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اس دروازے سے نسبت کیا ہو جائے وہ شیروں پر بھی بھاری ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم، عورتوں کے سروں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کہ غوث پاک کا قدم پہنچتا ہے۔ اولیاء اکرام کا مقام کیا ہے غوث پاک کے دربار میں؟ فرماتے اعلیٰ حضرت سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ اور غوث پاک کے دربار میں یہ اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت پیش کیا، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، چل بڑے شان قدرت پہ اس سلام کو آخر تک یاد رکھنا، اور پھر اپنے کفن پر بھی غوث اعظم کا نام لکھ کر کے جانا، اپنے مردوں کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود پاک کے بعد غوث پاک کا نام اپنے کفن پر لکھ کر کے جانا، انشاءاللہ العزیز قبر میں بھی سہارا ہو جائے گا، قبر میں بھی سہارا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے بے شمار واقعات پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری کرامتیں آپ کو بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کرامتیں بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سارے نبیوں میں مقام عطا کیا ہے، ویسے غوث پاک کو سارے اولیاء میں مقام عطا فرمایا ہے، اور سارے نبیوں میں جس طرح محمد رسول اللہ کو معجزات عطا کیے ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس جمیل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ نے خود اپنے قصیدے میں بھی کہا سارے اولیاء کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتے ہیں، اور میں الحمدللہ محمد مصطفیٰ کا پرتو بن کر آیا ہوں۔ مولا ہمارے گردنوں پر غوث پاک کی قادریت کا پٹا آخری سانس تک قائم ہو جائے، ہم سب کو قادری غلاموں میں رکھ مولا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے
ترقی کی ہوگی، ہر گھڑی تمہاری مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مقبولیت کی ہوگی۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کبھی کھیل کود میں نہیں گزارا۔ جو بچے آج کھیل کود کے عاشق ہیں وہ غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو اپنے کھیلوں میں کمی کریں۔ اللہ نے تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ آج یہی تو حال ہے، جس قوم کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھ کر پوری دنیا دہشت زدہ ہوتی تھی، اس قوم کے ہاتھ میں ہاکی اور بیٹ پکڑایا گیا ہے، گلی ڈنڈے پکڑائے گئے۔ آج ظاہر سی بات ہے تمہارے ہاتھوں کی رونق چلی گئی۔ آپ کو پتا ہے، میں نے ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مطالعے میں پڑھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تلوار 35 کلو کی تھی، 35 کلو کی تلوار۔ وہ ایک ہاتھ سے چلاتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے نیزہ بھی پکڑتے تھے اور ڈھال بھی پکڑتے تھے۔ اور ڈھال کتنے کلو کی ہوتی تھی؟ تو کہا 45 کلو کی۔ لاؤ ایسا جوان میرے سامنے، میرے عزیزو، وہ گھوڑوں کی رکابیں بھی تھامتے تھے، دونوں ہاتھوں میں یہ جنگی سامان بھی اور اپنے جسم پر لوہے کی زرہ بھی پہنتے۔ ان کو جو قوت حاصل تھی، ایسا مت سمجھنا کہ وہ بہت کاجو بادام کھاتے تھے اور بہت کچھ جیم کرتے تھے۔ آج تم نے اتنے ساری چیزیں مرخن کھا کر کے بھی وہ روحانی طاقت حاصل نہیں کر سکے۔ تمہاری باڈی اور تمہاری طاقت اور تمہاری کھیل کو صرف اور صرف مظلوموں کو پکا دکھانے کی طاقت رہ گئے، باقی ان کی جو طاقتیں تھی میرے عزیز، اللہ نے انہیں روحانی طاقتیں عطا کی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے جسموں کو، اپنے اوقات کو کھیل کود میں نہیں گوایا تھا، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنا ہر وقت انہوں نے بتایا تھا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرمایا، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ان چیزوں سے باز آئے، غوث پاک کی سیرت کا یہ حصہ ہے، اس لیے مجھے یہ وقت عرض کرنی پڑی کہ آپ نے زندگی بھر کبھی کھیل کود کی طرف توجہ نہیں فرمائی، کھیل کود کی طرف نہیں۔ کچھ لوگ تفریح قلب کے لیے کچھ چیزیں کر جاتے ہیں، میں اس پر ساری چیزوں پر انکش نہیں لگاتا، لیکن جن لوگوں نے اپنا پورا کا پورا وقت اپنے کھیلوں میں لگایا ہے وہ کل قیامت کے دن کیا جواب دیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب سوال ہوگا، تیری جوانی میں اتنی نمازیں ضائع ہوئی، کیا کر رہا تھا؟ کیا قیامت کے دن یہی کہو گے کہ سنڈے کو 100 رن بناتا تھا، منڈے کو 200 رن بناتا تھا؟ یہی جواب دو گے رب جلال کی بارگاہ میں؟ میرے عزیزوں، قیامت کے دن کی اگر تمہارے پاس تیاری نہیں ہے تو ڈرو، آج اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں جب آپ کا حال یہ تھا تو مدرسے میں جب آپ جاتے تھے، جب پڑھنے کے لیے، جانتے ہیں وہ رعب و دبدبہ آپ کی جوانی کا بعد میں ہے، جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی، آپ سے پوچھا گیا آپ کو کب علم ہوا کہ اللہ نے آپ کو ولی بنایا؟ آپ فرماتے ہیں جب میں 7 سال کا تھا، مدرسے میں جاتا تھا تو پورے مدرسے میں کوئی ایک پکارتا تھا، افصحوا لولی اللہ، اے سارے طلبہ اللہ کا ولی آ رہا ہے، جگہ چھوڑ دو۔ مدرسے میں یہ آواز آتی تھی جب 7 سال کے تھے آپ، اور طلبہ ہٹ جایا کرتے تھے، آپ کے لیے جگہ دے دیا کرتے۔ بسا اوقات استاد اپنے مسند سے نیچے آتے تھے جب آپ کی عمر 7 سال کی تھی، اور پھر آپ کی عمر تھوڑی سی اور بڑھی، تب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو علوم و فنون حاصل کرنے کے لیے بغداد کے سفر پر بھیجا، اور بغداد کا وہ کٹھن سفر طے کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ طریقت کی باتیں کر کے ولی بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، شریعت کی شین جسے نہیں معلوم وہ طریقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، بہت سارے آج ایسے ہی ہیں، جنگلی بابا جو اس طرح کے میدان میں آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے ہمیشہ اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کو بھی بچانا۔ آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں، غوث پاک سے بڑا کوئی پیر نظر آتا ہے؟ اگر کہو گے تب بھی تمہاری پکڑو۔ ہم سب کیا غیر مسلم بھی اگر غوث پاک کو یاد کرتے ہیں تو بڑے پیر صاحب کہتے ہیں،
بتایا آپ کو بڑے پیر صاحب کہا جاتا ہے، یعنی پیروں کے پیر ہے غوث پاک، اور جو پیر ہوتا ہے وہ شروعات کہاں سے کرتا ہے؟ سیدھے آ کر خانقاہ میں نہیں بیٹھ جاتا، پہلے مدرسے جاتا ہے، علوم حاصل کرتا ہے، اور اسے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے جدا ہو کر بغداد گئے 7 سال تک، اور ایسے حالات تھے کہ باقا کشی کیا ہم نے، کوئی چیز کھانے پینے کو تک نہیں رہتی۔ پڑھنے کے زمانے کے اگر واقعات میں آپ کو بتاؤں، آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے خود سنے، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات میرے تعلیم کے وقت ایسے آتے تھے کہ میں پتے کھا کر پورا دن گزارتا، درخت کے پتے کھا لیا کرتا، مجھے کھانا میسر نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار بھوک کی وجہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی، چکر آتے تھے۔ اس حالت میں بھی آپ نے تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں، اپنی ماں کا چھوڑو، بغداد جاتا ہوں ماں کے پاس، کچھ کماؤں گا اور عیش کروں گا۔ میرے عزیزوں، علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانا غوث پاک نے سکھایا ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دریائے دجلہ کے کنارے فقیر بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں کچھ کھانا گرا ہوا ہوتا وہ چن کے کھاتے، میں وہ کھانا چننے کے لیے بھی چلا گیا، جس کا نام لے کر ہم آج بڑی بڑی گیارہویں کرتے ہیں، اور آج کھانے کی بڑی بڑی دیگیں بناتے ہیں۔ ان کے فاقے کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے گیا تو دیکھا مجھ سے پہلے وہاں 70 فقیر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے حیا آئی کہ ان کا حصہ مار کر نہ کھاؤں، تو اسی پلٹ کر کے آ گیا۔ کون سے کھانے کے لیے؟ جو گرا ہوا تھا۔ اور وہاں سے فرماتے ہیں میں آ کر کے ایک مسجد میں بیٹھا، دوپہر کا وقت تھا، بھوک شدت کی لگی تھی، اور مسجد میں آ کر ظہر پڑھ کر کے سو گیا۔ ایک شخص آیا، تاجر بغداد، وہ جیلان سے آیا تھا، اور اتفاق کی بات ایسی کہ وہ جیلان سے آنے والا تاجر غوث پاک کے گھر کے قریب سے گزر رہا تھا، تو ان کی والدہ نے، غوث پاک کی والدہ نے امانت کے طور پر اس کو کچھ پیسے دے دیے تھے، 12 درہم، کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھتا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ وہ تاجر آیا، بہت ڈھونڈا، کہیں اس کو ملے نہیں شیخ عبد القادر کون ہے، اور اس کو تجارت میں بڑا نقصان ہوا، تو اس نے کیا کیا، وہ پیسے بھی خرچے کر لیے جو ان کی ماں نے امانت کے طور پر دیے تھے، اور آخر میں کچھ 2 درہم بچے تھے، تو وہ جا کر کباب خرید لایا، اور اسی مسجد میں آیا جس مسجد میں غوث پاک بھوکے سو رہے تھے، آیا، آ کر بیٹھ گیا دسترخوان کھول کر۔ اس کو جب کھانے کی شدت سے بھوک لگی تھی، کھا رہا تھا، سامنے دیکھا کہ ایک نوجوان سویا ہوا ہے، دل میں خیال آیا اسے بھی دسترخوان پر بلا لوں، اٹھایا کہ کہا ہے جوان آجا میرے دسترخوان پر۔ غوث پاک فرماتے ہیں رسول پاک کی سنت ہے جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو منع نہ کیا۔ میں چلا گیا، دسترخوان پر بیٹھا، تو اس نے سوال کیا کہ کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں۔ اچھا پڑھتے ہو تو کیا یہاں پر جیلان کے عبد القادر کو جانتے ہو؟ کہا کیوں، اس نے کیا کر دیا، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تاجر کہتا بات حقیقت یہ ہے کہ اس کی ماں نے مجھے 12 درہم امانت کے طور پر دیے تھے، اور میں بغداد میں 1 مہینے سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں، اور اس کے پیسے بھی خرچہ ہوتے چلے گئے، اب بچے تھے 2 درہم، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ ملے تو مجھ سے کوئی بات کرو، اگلی بار آؤں گا تو اس کی امانت دے دوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سامنے بیٹھے ہیں، فرماتے اچھا پہلے کھا لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، جو کھانا دسترخوان پر رکھا تھا، کباب بھی کھائے، کھانا بھی کھا لیے، اور اس کے بعد اس تاجر سے کہتے میں ہی وہ عبد القادر ہوں جس کو تم ڈھونڈ رہے تھے، میری وہ ماں ہے جو امانت تمہیں دے کر بھیجی ہے۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اور کہا یہ 2 درہم بچے تھے، اگر تم کھانے سے پہلے بولتے تو میں اس کو واپس کر دیتا، یا پھر تمہاری اجازت سے کھاتا۔ غوث پاک فرماتے میں نے اس لیے کھانے سے پہلے نہیں کہا کہ تمہیں کھانے میں شرمندگی محسوس نہ ہونے پائے، تمہیں شرمندگی نہ ہونے پائے،
دل کھول کر کے کھا لو، اس لیے میں نے شروع میں نہیں کہا میرے عزیزو ان حالات میں ان کے زمانے طالب علمی گزرا، علم حاصل کرنے کے وقت اتنی مشقتیں اٹھائی، 7 سال تک، یہاں تک کہ ان کی والدہ کا انتقال بھی ہو گیا پڑھنے کے زمانے میں، آپ جا نہیں سکے، اور یہاں اچانک آسمان سے اترے ہوئے بابا ولی بننے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج حالات ایسے میاں 5 انگوٹھی پہن لیے تو ولایت کے مقام پر آ گئے، آپ نے بڑے جبے کبے پہن لیے یا پھر بالوں کا گچھا آ گیا تو آپ ولایت کے مقام پر آ گئے۔ سلطان الاولیاء تو مشقتوں پر مشقتیں اٹھائے، اپنے ماں باپ خود غوث پاک کا قصیدہ اگر کوئی پڑھ لے سمجھ میں آ جائے گا۔ خود آپ فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مول الموالی، آپ فرماتے ہیں میں قطب ایسے ہی نہیں بولا، علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا مقام عطا کیا۔ علم حاصل کیے بغیر جاہلوں کو یہ چیزیں نہیں ملتی۔ ایک مشہور بزرگ ہے، انہوں نے فرمایا ہے ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پڑھا نہیں ہے تو اللہ پہلے اسے پڑھاتا ہے پھر ولایت دیتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت۔ اب یہاں سے یہ بات سیرت غوث پاک میں سمجھ کر کے چلو میرے عزیزو، بے علم کے کوئی ولایت کا دعویٰ کرے تو فضول ہے، وہ عالم ہو، علم والا ہو اور شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتا ہو، حضور کی شریعت چھوڑ کر کے کوئی ولایت کا مقام حاصل کر ہی نہیں سکتا، حضور کے شریعت کو چھوڑ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر میں آپ کو غوث پاک کی ایک بات عرض کر دوں، ان کے نزدیک ولی کون تھا؟ آپ کی کسوٹی تو بہت الگ تھی، آپ کا معیار تو بہت بلند تھا۔ ایک بار بغداد میں مشہور ہوا، دریائے دجلہ کے کنارے اللہ کے ایک ولی آئے، بڑے عبادت گزار، لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ملنے کے لیے، غوث پاک اس وقت موجود تھے بغداد میں، آپ سے جب کہا گیا تو آپ بھی چل پڑے مصلی لے کر کے، اللہ کے کوئی ولی آئے ہیں میں بھی ملاقات کروں گا۔ جب غوث پاک وہاں پہنچے تو وہ اللہ کے ولی جا چکے تھے، نہیں تھے وہاں، وہ کہیں اور منزل پر نکل پڑے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اللہ کے ایک ولی سے میں ملاقات نہیں کر سکا۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ بتاؤ وہ عبادت کہاں کرتے تھے، تو لوگوں نے بتایا یہ ریتی ہے جو بالو پڑی ہوئی تھی، اس بالو پر ہی وہ عبادت کرتے تھے۔ غوث پاک گئے تو وہاں عبادت کے، نماز کے نقش، ان کے ہاتھوں پیروں کے نشان بنے ہوئے تھے، ہاتھ پیر کے جو نشان تھے بنے ہوئے تھے، ان نشانوں کو غور سے دیکھ کر غوث پاک فرماتے ہیں تم دھوکہ کھا گئے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، تم کس کو اللہ کا ولی سمجھ لیے؟ لوگوں نے کہا وہ پابند تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، پرہیزگار بھی تھے، آپ نے دیکھا بھی نہیں اللہ کا ولی، آپ نے ان کو انکار کر دیا۔ غوث پاک نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی انگلیوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، 10 انگلیاں دیکھو غور سے، جب وہ سجدے میں جاتا ہوگا تبھی کی تو یہ انگلیوں کے نشان ہیں۔ لوگوں نے کہا جب وہ سجدے میں جاتے ہوں گے تبھی تو یہ انگلیوں کے نشان ریت پر پڑتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں دیکھو غور سے دیکھو، اس کی 10 انگلیاں کھلی ہوئی دکھ رہی ہے، جبکہ میرے آقا کی سنت ہے سجدے میں انگلیاں جمی ہوئی ہونی چاہیے، رسول اللہ کی سنت ہے سجدے کے بعد انگلیاں جمی ہوئی ہونی چاہیے۔ جو رسول پاک کی ایک سنت پر عمل نہیں کرتا وہ عبد القادر کے نزدیک اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ کسوٹی تھی غوث پاک کی بات، یہ معیار تھا ان کا اللہ کے ولی کو پرکھنے کا۔ اے لوگوں آج آپ کس کو ولی بولنے لگ گئے، کس کو پیر بابا بنانے لگ گئے، کسی کو بھی آپ ناپے تو شریعت کی کسوٹی پر اور حضور کی محبت پر۔ میں برملا اس بات کو کہتا ہوں کسی کو برا لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میرے رزق کا وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ میں اس بات کا اعلان برملا بار بار کہتا ہوں، ہمارے نزدیک کوئی بابا دادا نہیں ہے، ہم اسی بابا کا احترام کرتے ہیں جو ہمیں مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاتا۔ حضور کی محبت کی بات کریں پھر وہ بابا بھی ہے اور دادا بھی ہے،
کرتا ہے اور حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا یا شریعت کو بیٹھ کر کے کھلواڑ بناتا ہو، پھر وہ کون سا بابا؟ وہ بابا نہیں ہے، وہ ڈھکوسلا ہے۔ عزیزان اکرام وقات، یہاں بعض وہ لوگ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سب سے پہلی بات میں نے کہا بڑے پیر ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں، اور آپ کا حال یہ تھا، آپ کے کئی امتحانات ہوئے، کئی امتحانات۔ آپ خود فرماتے 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ہاں، ان اوقات میں آپ فرماتے ہیں صرف ایک انگور کے دانے سے میں سحری کرتا اور ایک گلاس پانی سے افطار کرتا۔ مجاہدے، سخت مجاہدے کیے آپ نے عبادتوں کے، اور اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک رات میں آپ کو 10 مرتبہ سے زیادہ احتلام کی کیفیت آئی، اور ہر بار ٹھنڈیوں کے دن رات تھی، ہر بار آپ اٹھتے اور ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے کہ کہیں میری فجر قضا نہ ہو جائے۔ ہر بار 10 بار سے زیادہ ایک رات میں احتلام کی کیفیت آئے، اور ہر بار غسل کرتے کہ فجر قضا نہ ہونے پائے۔ اور یہاں وہ لوگ جو بیٹھ کر کے اپنے مریدین میں قوالی اور دف میں مصروف ہے، ڈھول باجوں میں، اذان بھی ہو گئی، نماز بھی ہو گئی، بابا اٹھے ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کیوں پیر صاحب پر نماز فرض نہیں ہے؟ کہتے پیر صاحب کہتے ہیں ہم تصور میں نماز پڑھ لیتے ہیں، یا پھر بعض پیر صاحب کو یہ بھی اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ ہماری نماز کو مت دیکھنا، ہم مکہ اور مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، ہم دکھتے یہاں ہیں بس نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ میں جب ان کے مریدین سے کہا اپنے پیر صاحب سے کہو کھانا بھی وہی کھا کے آئے، دسترخوان تو یہاں لگتا ہے آپ کا۔ یہ ہیلے بہانے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب کے سامنے کھل کر کے جماعت سے نماز پڑھتے تھے تو پھر یہ سارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے طریقت بعد میں ہے، مصطفیٰ کی شریعت پہلے۔ جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو وہ طریقت کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ ولایت بہت دور کی بات ہے، ولایت کی بو باس بھی اسے نہیں مل سکتی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی محنت سے، عبادتوں سے ولایت حاصل کرنا چاہے تو کتنی عبادت کرنا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں؟ سنو، فرماتے ہیں اگر عبادتوں سے ہی ولایت حاصل کرنا ہے، ولایت کی بھی بہت درجے ہیں، بہت درجے ہیں۔ فرماتے ہیں 80 سال پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہ کرے اور 80 سال تک جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کی پابندی سے نماز پڑھے تب اسے ولایت کا پہلا درجہ مل سکتا ہے۔ اگر عبادتوں سے ہی حاصل کرنا چاہے تو پھر فرمایا گیا پھر باقی ولایت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا یہ مولا تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے ماں کی گود میں عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بچپن میں، جسے چاہتا ہے جوانی میں، یہ فضل الہی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، اولیاء کاملین میں سے ایک ولی مجھے دکھا دے جو بے نمازی گزرا ہو، کوئی ایسا ولی مجھے دکھا دے جو شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہو، کوئی نشہ کرنے والا، کوئی بھنگ پینے والا، چرس پینے والا۔ اللہ کے اولیاء کاملین میں ایسا کوئی نظر آیا آپ کو؟ کہیں سیرت میں ایک بھی کسی کی آپ نے پڑھا ہے تو مجھے لا کر دکھائے۔ تو پھر آج کی یہ نوجوانوں کے ذہن کس طرح بھٹک گئے، کبھی اجمیر جا کر بھنگ پینے والوں کو بابا کہنے لگ گئے، چرس پینے والوں کو پتہ نہیں مستان اور کیا کیا چیزیں کہہ کر ان کی صحبتوں میں بیٹھنے لگ گئے۔ یہ شیاطین ہیں، یہ شیاطین ہیں جو اس طرح کے چوغے پہن کر کے عام سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان برباد کرتے ہیں۔ آپ اس سے پرہیز کریں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم باعمل تھے، شریعت مطہرہ کے تمام علوم جانتے تھے۔ عالم کی بات اگر آئی ہے تو میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں، اس زمانے کے ایسے عالم تھے کہ ایک مرتبہ 100 بڑے بڑے فقیہ علماء آئے ان کے مجمع میں۔ فقیہ کا مطلب ہوا مفتیوں سے بھی بڑے بڑے علماء غوث پاک کے دربار میں آئے، جس لیے کہ ہم اپنی طرف سے ایک ایک سوال کریں گے اور ان کا جواب سنیں گے۔ دیکھتے ہیں یہ اتنے بڑی
ولایت کا ان کا چرچا ہے تو علم کتنا ہے ان کے پاس. وہ 100 علماء آئے مجلس میں بیٹھے اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا استقبال کیا اپنے مجمع میں اور نظریں نیچے جھکا کر پھر آپ نے نظریں اٹھائی اور سب کو ایک مرتبہ دیکھا, غور سے دیکھا تو روایات میں ہے کہ وہ جو 100 بڑے بڑے فقیہ علماء آئے تھے, ایک ایک اپنے ذہن میں سوال لے کر آئے تھے, سب کے دلوں سے پتہ نہیں سارے سوالات کا علم بھی ختم ہو چکا. وہ سب اپنے کپڑے پھاڑنے لگ گئے اور سارے چیخ پکار کرنے لگ گئے. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر منبر پر کھڑے ہوئے اور منبر پر کھڑے ہو کر کے ہر ایک جو وہاں پر آیا تھا ایک ایک کا جواب دینے لگے سوال سننے سے پہلے. اس میں جتنے فقیہ علماء آئے تھے سبوں نے برملا کہا ہمارا جو کچھ بھی گیا ہے اب وہ اسی قدم کی برکت سے واپس مل سکتا ہے. سبوں نے وہاں پر اپنی گردنیں خم کی. عزیزان گرامی, اور سے پاک کی سیرت میں بچپن میں آپ نے کھیل کود کی طرف توجہ نہیں فرمائی اور بچپن میں ہی علوم دینیہ کی طرف آپ نے سفر فرما لیا اور 7 یا 8 سال تک پڑھتے رہے. اس کے بعد بھی کئی علماء سے آپ نے علم حاصل کیا, پھر درسگاہ میں بیٹھے اور پڑھایا بھی. 1 2 نہیں ہزاروں شاگردوں کو تیار کیا, ہزاروں شاگردوں کو, اور جو غوث پاک کے شاگرد تھے وہ علم تو حاصل کرتے ہی تھے لیکن اپنے علاقے میں جانے کے بعد ان کو قطبیت کا مقام بھی ملا کرتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم شریعت تھے. اس کو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اسی لیے کہ ولایت کو اگر کہیں پر بھی دیکھنا ہو تو علم دین کی بنیاد پر دیکھنا, شریعت مصطفیٰ کی بنیاد پر دیکھنا, محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر دیکھنا. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ولایت نہیں ہے. ہاں کوئی جادوگر آ کر کے تمہارے پاس جادو تو دکھا سکتا ہے, اسے کرامت نہیں کہا جا سکتا. کرامت صرف وہی ہے جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر کے دکھائی جائے. حضور کی محبت میں جو فدا ہے وہی کرامت دکھا سکتا ہے, باقی سب جادوگری ہے, شعبدہ بازی. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا یہ انمول خزانہ جو آپ کو میں بتا رہا ہوں, علم دین سے دوری ہلاکت ہے. آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے, آپ کے خطبات جو آپ نے خطبے دیے وہ سارے جمع ہیں ایک کتاب میں, اور اس کتاب کو میں نے پڑھا تو اکثر خطبوں میں غوث پاک علم کی تلقین کرتے اور فرماتے کہ جہالت سارے بیماریوں کی جڑ ہے, سارے گناہوں کی جڑ ہے. کہ آدمی جاہل رہے گا تو حرام کیا حلال کیا کچھ پتہ نہیں چلے گا, اور کفر شرک کیا ہے اسلام و اسلام کیا یہ بھی پتہ نہیں چلے گا. آدمی کب کافر ہو سکتا ہے کبھی مسلمان ہو سکتا ہے, جاہل رہنے پر بڑا نقصان ہے. اور سے پاک نے بارہا تنبیہ فرمائی کہ کوئی جاہل نہ رہے, علم کی دنیا میں ضرور قدم رکھنا اور اپنے بچوں کو بھی جاہل نہ رکھنا. آج کے حالات پر یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ کثرت سے رواج پکڑنے لگ گیا کہ بچے یوں ہی جوان ہوتے چلے گئے اور ان کو قرآن پاک کے حروف تک یاد نہیں ہو سکے, حدیث رسول کے چند جملے نہیں آتے. میرے عزیزوں, جہالت اسی کو کہا جاتا ہے. تم بڑے ڈاکٹر بن گئے, تمہیں نماز جنازہ نہیں آتی, جاہل کہلاؤ گے, جاہل کہلاؤ گے. اسی لیے حضور پاک کی شریعت کا علم اتنا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جتنا اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہے. جو چیزیں حلال ہیں, حرام ہے, واجب اور فرض ہے, یہ تمام چیزیں سیکھنا فرض ہے آپ پر. قرآن پاک تجوید سے پڑھنا فرض ہے آپ پر, اس کے بغیر نماز نہیں ہے. وضو, غسل, طہارت کے مسائل فرض ہے سیکھنا. یہاں نوجوانوں کی عمر 40-50 سال کی ہو گئی, غسل کے فرائض نہیں معلوم کر سکے, وضو کے فرائض نہیں معلوم کر سکے, دیکھا دیکھی چلتا رہ گیا. جمعہ کی رکعتیں نہیں معلوم, فجر کی نماز کے طریقے نہیں معلوم. عزیزان گرامی وقار, اگر اسی طرح جہالت میں تم سے گناہ ہوئے تو قیامت کے دن 2 سزائیں دی جائیں گی, ایک گناہ کرنے کی سزا اور ایک نہ سیکھنے کی سزا. علم کیوں نہیں حاصل کیا اس کی سزا الگ, اور گناہ کیوں کیا اس کی سزا الگ. اس لیے ماحول اپنا علم کا پیدا کرو, اپنے بچوں کو ہلکے میں نہ لینا. جس طرح اسکول نہ جانے پر آپ سرزنش کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ لگاتے ہیں,
اسی طرح قرآن پاک کے اسباق اگر نہیں پڑھا، مدرسے کی بھی خیر خبر لیا کرو کبھی آ کر کے. کیوں نہیں پوچھتے کہ میرا بچہ اتنے سال سے ابھی تک قرآن مکمل کیوں نہیں کر سکا؟ آپ اپنے ماں باپ یہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں دکھاتے اپنے بچوں کے سلسلے میں؟ کوئی بچہ 6 سال سے مدرسے میں پڑھا ہے اور ابھی پہلا پارہ بھی مکمل نہیں ہوا، کیوں نہیں کیا؟ استاد کی کوتاہی ہے یا طالب علم کی کوتاہی ہے یا گھر والوں کی کوتاہی ہے؟ میرے عزیزو، یہ علم کا ماحول تو قائم کرو. اور علم اسلام ہے، اور اسلام سے پہلے جہالت ہے. اسلام پورے علم کا نام ہے. جاہلوں کا یہاں کیا ہے؟ اسلام پڑھے لکھے لوگوں کا دین ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، اور جب آپ کا انتقال ہوا تب 80,000 لوگ لکھنا جانتے تھے. 10 سال کے عرصے میں علم کا ماحول میرے آقا نے پیدا فرمایا اور ہر ایک کو عالم بنایا. صحابہ دیکھیں علم کی یونیورسٹی بنے تھے. حضرت ابو ہریرہ جن کی حدیثیں جو بیان کی آپ نے، آدھی شریعت ہے ہماری آج ان کی حدیثوں سے. میرے عزیزوں، علم کا ماحول پیدا کرو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں سے ہے، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے یہ فرماتے تھے ممبر پر، اور آپ کے فرمان کا ایک حصہ اگر میں آپ کو سناؤں، آپ فرماتے تھے کہ سارے انسان مردہ ہیں، وہی زندہ ہے جو عالم ہے. علم والے زندہ ہے، باقی سب کو مردہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اگر صحیح معنوں میں کوئی ڈر رکھتا ہے تو علم والا ڈرتا. علم والے لوگ ڈرتے ہیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں ارے ہم جیسے جاہل ہی اچھے ہیں. نعوذ باللہ، توبہ کرو. جس نے جہالت کو اچھا کہا وہ بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ جہالت کی مذمت حدیث میں بھی آئی اور قرآن میں بھی آئی، اور تم اس کو اچھا کہہ رہے ہو. کچھ علماء کی غلطیاں دیکھ کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے ایسے عالم ہیں، اس سے تو بہتر ہم جاہل لوگ ہیں. یہ جملہ یہ آسانی میں کہہ جاتے ہیں، جو میں پتہ نہیں اس پر کتنی بڑی گرفت ہوگی تمہاری. جاہل اچھا ہوتا ہے، جہالت اچھی چیز ہے. جہالت سب سے بری چیز ہے. اسی لیے تو حضور کے سب سے بڑے گستاخ کا نام ابو جہل رکھا گیا. کیوں؟ جہالت کا باپ تھا وہ. اور جو یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے جاہل اچھے ہیں، تو پھر کیا وہ ابو جہل کو اچھا سمجھتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. توبہ کرے. غوث پاک کے فرمامین میں سے یہ ہے علم حاصل کرو. علم کے بغیر زندگی نہیں ہے تمہاری، مردہ کی طرح رہیں گے. اب آگے میں عرض کرتا ہوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے مدرسے میں جہاں پڑھاتے تھے، اس مدرسے کے متعلق آپ کا فرمان یہ ہے، اس مدرسے یہ صحیح روایت میں بتا رہا ہوں بہجت الاسرار شریف کی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے مدرسے کے دروازے سے داخل ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں. یہ غوث پاک کا فرمان ہے کہ کوئی میرے مدرسے کے دروازے سے بھی داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عذاب میں تخفیف کرے گا اور بخشش فرمائے گا. ایک مرتبہ بغداد میں طاعون، پلیگ کی بیماری پھیل گئی. پلیگ کی بیماری پھیل گئی تو لوگ آئے، ایک ایک گھنٹے میں ہزاروں لوگ مرتے تھے. کورونا سے زیادہ ڈینجر پلیگ کی بیماری. کورونا تو پھیلا ہے اور میڈیا سے پھیلا ہے. بہت زیادہ نیتا لوگوں سے، میڈیا سے اور بہت سارے یہ پروٹوکول سے پھیلا ہے. بیماری جو ہے وہ الگ انداز سے پھیلی ہوگی، لیکن پلیگ جو ہے پھیلتا تھا تو ایک دن میں 50-50 ہزار لوگوں کی موت ہوتی تھی. بہت سخت بیماری ہوتی تھی پلیگ. جب بغداد میں طاعون، اس کو طاعون کہتے ہیں، یہ بیماری پھیل گئی، لوگ آئے غوث پاک کی بارگاہ میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جاؤ میرے مدرسے کے آس پاس جو گھاس اگی ہے وہ لے جا کر بیماروں کو کھلاؤ. اور ان کے مدرسے کے کنارے ایک کنواں تھا، فرمایا اس کنویں سے پانی لے کر ان کا چھڑکاؤ کرو. مدرسے کے آس پاس جو گھاس تھی لوگ اس کو نکالتے رہے. جس کے ہاتھ میں جتنی آئی لے گئے، بیماروں کو کھلایا. 3 دن کے اندر پورے بغداد سے پلیگ ختم ہو چکا تھا. جس مدرسے میں بیٹھ کر کے آپ پڑھایا کرتے تھے، اس مدرسے کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ وہ بیماروں کی شفا کا ایک دواخانہ بن گیا تھا.
اتنا ہی نہیں، ایک آپ کے مرید ہیں، وہ روتے ہوئے ایک دن آپ کی بارگاہ میں آئے اور کہا کل کی رات میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا، میں نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں عذاب میں مبتلا ہوں، میں عذاب میں مبتلا ہوں، جاؤ شیخ عبد القادر کے پاس دعا کراؤ۔ وہ آیا لڑکا، غوث پاک سے یہ کہنے لگا کہ میرے باپ کا ایسا ایسا حال ہے۔ آپ نے نظر نیچی فرمائی اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا تیرا باپ میرے مدرسے میں کبھی آیا تھا، میرے مدرسے میں کبھی آیا تھا؟ تو اس کے بیٹے نے کہا کہ ہاں ہمارے والد ایک مرتبہ کسی عالم کو اندر داخل کرنے کے لیے آئے تھے۔ کہا پھر جاؤ واپس چلے جاؤ۔ وہ واپس چلا گیا۔ اس دن رات کو خواب میں دیکھتا ہے اس کا باپ خواب میں آیا اور کہنے لگا بیٹا مبارک ہو، تو ادھر عبد القادر جیلانی کے پاس گیا، ادھر اللہ نے مجھے اٹھا کر جنت میں بھیجا، میرا عذاب بھی ختم ہو گیا، میں تو اب باغیچوں میں ٹہل رہا ہوں، لیکن تو وہاں کی حاضری پر پابندی کرنا، جاتے آتے رہنا۔ میرے عزیزو یہ عام لوگوں کی بولی ہوئی باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، مستند کتابوں میں آئی ہوئی روایات عرض کر رہا ہوں۔ غوث پاک کے مدرسے میں جا کر آئے تو قبر میں عذاب میں تخفیف ہو۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ مدرسے کی بات بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، غوث پاک کے دربار میں آنے والے کی بات نہیں کیا میں نے، ان کی خانقاہ میں آنے والے کی بات نہیں کر رہا ہوں، غوث پاک کے مدرسے میں اس لیے کہ جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے وہاں شفا بھی ہوتی ہے اور وہاں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے اور وہیں سے لوگوں کی نجات بھی ہے۔ اس چیز کو اندازہ کرو، اور اسی وجہ سے میں کہتا ہوں ہر گلی ہر علاقے میں مدرسہ بھی قائم رکھو، مدرسہ بھی قائم ہونا چاہیے۔ مدرسے ہمارے دین کی حفاظت کے ضامن ہیں، یہ وسیل ہیں، یہ قلعے ہیں، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں ماحول مدرسوں کو اس طرح سے آج دیکھا جا رہا ہے دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ ہاں یہ جو ماحول چل رہا ہے، آتنکیوں کو یہ گڑنے لگ گئے، کیوں میاں کیوں کر رہے ہیں؟ مدرسے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہ مدرسے باقی رہے تو انسان بنتے رہیں گے، اور ان کو حیوان چاہیے، ان کو صرف وہ حیوان چاہیے جو پیشاب پیتا ہو، گوبر کھاتا ہو، اور یہ مدارس انسان بناتے ہیں۔ انسان کا مطلب معمولی نہیں ہے، انسان تاج کرامت پہن کر کے آیا ہے، یہ رب ذوالجلال کا نائب مطلق ہے۔ انسان عزتوں کا مالک ہوتا ہے، غلاظتوں کا نہیں، اور یہ مدرسہ سکھاتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اور مدرسہ ہی سکھاتا ہے کہ انسان کی زندگی عروج و ارتقاء پر کیسے جاتی ہے۔ اسی لیے یہ مدرسے آج گڑھنے لگ گئے لوگوں کو اور تکلیف ہونے لگ گئی، کبھی مدرسے کی گرانٹ ختم کر دیں گے، کبھی مدرسے میں کچھ اور ہم داخل کر دیں گے، وہ کھوس دیں گے، یہ کھوس دیں گے۔ یو پی میں، بہار میں، آسام میں یہ جو معاملات چل رہے ہیں، ان کے پیٹوں میں یوں ہی درد نہیں ہو رہا مدرسوں کو لے کر، کچھ تو ہے مدرسے میں، کچھ تو ہے، اور انہیں بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہاں سے کوئی دہشت گرد نکلتا نہیں ہے، یہاں سے کوئی دہشت گرد نہیں نکلتا، کوئی آتنکواد نہیں نکلتا، انہیں خود بھی پتا ہے، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ آتنکواد اور دہشت گرد تو نہیں نکلتے، یہ مدرسوں کو اگر باقی رکھا گیا تو ایسے ایسے عالم نکلتے ہیں جن کی زبانیں لاکھوں کے دلوں پہ راج بھی کرتی ہیں۔ ہم بھی تو کسی مدرسے کی پروڈکٹ ہیں، آپ کے سامنے ہم جو بیٹھے ہوئے کسی مدرسے کی پروڈکٹ ہے، اور مدرسہ مسجدیں، دیکھیے آپ مسجدیں بناتے ہیں، مسجدیں پوری تعمیر کر لیا، سنگ مرمر بھی لگا دیا، اس میں پورے جھومر بھی لگائے، پنکھے بھی لگائے، ساری چیزیں، لیکن آباد کرنے کے لیے مدرسے کا ہی کوئی آنا پڑے گا، محراب میں وہی جائے گا جو مدرسے سے آیا ہوا ہو۔ اب آپ جاہل کو رکھ لیتے تو الگ بات، لیکن اصول تو یہی ہے، مدرسے کا پڑھاؤ یا تو حافظ قرآن ہوگا یا عالم دین ہوگا، وہ محراب میں جاتا ہے۔ مسجد 50 کروڑ کی بھی کیوں نہ بن جائے، لیکن ایک غریب کسان کا بیٹا حافظ قرآن ہو تو وہی مسجد کو آباد کرتا ہے۔ ہاں سیٹ لوگ مسجدیں بناتے ہوں گے، لیکن مدرسے جو ہے مسجدوں کے امام تیار کرتے ہیں، مدرسوں کے امام بنانا اور ہے۔ اسی لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی بھر مدرسے پر توجہ دی، مدرسے کا بہت بڑا آپ نے خیال فرمایا،
یہاں تک کہ جس گدی پر آپ بیٹھے یہ عام لوگوں کی گدی نہیں تھی، یہ امام غزالی کی گدی تھی۔ جہاں سے امام غزالی درس دیا کرتے تھے غوث پاک اس پر بیٹھے، اور ایک وقت میں جب آپ خطاب کرتے روایتیں بتاتی 70,000 کا مجمع سنا کرتا تھا، 70,000 کا مجمع۔ یہاں مائک لگا کر کے بھی ابھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے، لیکن وہ سلطان الاولیاء اس زمانے میں 70,000 سے جب خطاب کرتے تو روایات یہ ہے کہ پہلی صف والا جیسے سنتا ہو اسی آخری صف والا بھی سنتا۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہ علم کی بات آئی ہے تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے خطبات غوث پاک آپ پڑھ لیں، اس میں آپ نے جو تلقین فرمائی سب سے زیادہ علم کی تلقین فرمائی۔ علم کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ، علم کی طرف آؤ۔ اور بے علم اور جاہل لوگ پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں، امت کے لیے بھی نقصان دہ۔ اور اسی لیے تو حدیث پاک میں یہ بھی ملتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ میرے آقا فرماتے دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے تو تم قیامت کا انتظار کرو، قیامت کے قریب یہی سب چیزیں ہونے لگ جائیں گی، یہی سب چیزیں ہونے لگ جائیں گی۔ مجھے ایک بات ابھی یاد آتی ہے، امام صاحب کو لوگ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھتے ہیں کمیٹی کے لوگ، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں یا پھر کسی کو خاص کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں، ویسے میں جاؤ بولنا ہے وہ بول دیتا ہوں، ہوتا ہے انٹرویو، ابھی یہاں پہ بھی چل رہا ہوگا، لیکن آپ انٹرویو نہ لیں۔ عالم کو ایک عالم کا امتحان لینا ہے تو کسی اور بڑے عالم کو لے آؤ، وہ امتحان لے گا، وہ سمجھے گا، ورنہ تو یہی ہوگا کہ ایئرپورٹ میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا، ہمارے ایک ساتھی تھے، مصر کا جو ویزا لگتا تھا وہ عربی میں لگتا تھا، اور زبردستی جو ہے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا، اس کو کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، وہ تو امیگریشن والا دیکھے گا، لیکن کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا زبردستی پریشان کر رہا تھا، ویزا کہاں ہے، ویزا کہاں ہے۔ ویزا دکھایا، اسے سمجھ میں تو آنا چاہیے، تو اس نے کہا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو ہمارے ساتھی نے لیا اور کہا، میں پڑھ کے سناتا ہوں، ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ۔ قرآن کی دوسرے پارے کی آیت پڑھ رہے تھے، وہ کہا ہاں بس بس ٹھیک ہے، تو کہا کہ کیا ہے یہ، کہا بس یہی ہے کہ 6 دسمبر تک کا ویزا ہے اس کے اندر، میں بول رہا ہوں آپ مان نہیں رہے اس لیے میں نے پڑھ دیا، کہا ٹھیک ہے بس کافی۔ تو یہی تو ہوگا جب ایسے لوگ انٹرویو لیں گے، وہ کیا بول رہا ہے کیا پتہ چلے۔ ایک عالم دین کا انٹرویو لینے کے لیے کچھ کمیٹی والے بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ مولانا صاحب کچھ چیزوں کا سوال ہے، جواب دیں پھر آپ کو امامت پر رکھا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ کہا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی نشانی بتائیے۔ کہا وہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جاہل عالم کا امتحان ہے، یہی تو بڑی نشانی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے یہی ہے کہ علم اتنا تمہارے پاس رہے جس سے تمہاری زندگی سنور جائے، تم حلال و حرام تو سیکھ سکو، واجب اور فرض میں تمیز کر سکو، اور اپنی زندگی تو اسلام کے دائرے میں رہ کر گزار تو سکو۔ اللہ تعالیٰ سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اخیر میں یہ عرض کروں گا، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بچوں کو تلقین کر رہا ہوں، نہیں، بوڑھے بھی ہو تب بھی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، سانسیں چل رہی ہیں، 70 سال کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ علم حاصل کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے سورہ بقرہ سمجھنے میں 12 سال لگ گئے، 12 سال لگ گئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 60 سال کی عمر سے تو میں پڑھنا شروع کیا۔ میرے عزیزو، امت میں بڑے بڑے ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ہم نے خود اپنے علاقے میں اپنا ایک مدرسہ قائم کیا تھا جس میں 60 سال 70 سال کے بوڑھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، جا کر کے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، قبر میں جانے تک آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب زندگی پاک سے جو چیزیں کیوں آتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کا ولی جو آتا ہے وہ کسی نبی کا پرتو بن کر آتا ہے، اور نبی پر اگر کوئی اعتراض کرے تو
لی اپنی کرامت سے جواب دیتا. ایسے غوث پاک کی زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آئے. ایک مرتبہ آپ اپنی خانقاہ پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اپنے گھر میں دعوت دیا کہ کل آپ میرے گھر تشریف لائیں. آپ نے قبول فرمائی. ایک کے بعد دوسرا آیا, اسی وقت کی دعوت دیا. تیسرا آیا, اسی وقت کی دعوت دیا. یہاں تک کہ 70 لوگ آئے, ایک ہی وقت کھانے کی دعوت دی. یہ بھی بیت الاسرار میں آپ فرماتے 70 لوگوں کی دعوت قبول کر لی. دوسرا دن گزرا, شام کے وقت جو لوگ دعوت کیے تھے وہ سب جامع مسجد کے پاس جمع ہوئے اور فخر کرنے لگے, آج میرے گھر غوث پاک آئے تھے. کوئی کہہ رہا ہے میرے گھر غوث پاک آئے تھے, تیسرا کہہ رہا نہیں میرے گھر آئے تھے. اسی دوپہر کے وقت سارے لوگ ایک ہی وقت اور انہی کی دعوت کی بات کر رہے ہیں. تو جب وہ لوگ سب آپس میں ٹکرائے تو خانقاہ کے پاس آئے, مریدین کے پاس جو خلفاء تھے وہاں پر, ان کی باتیں سنے تو انہوں نے کہا تم سب کے سب غلط بول رہے ہو, غوث پاک تو یہی موجود تھے. ان کا ایک الگ مسئلہ تھا, غوث پاک تو خانقاہ میں تھے, یہی باتیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ بدھی کوئی سلجھائے تو سیدنا غوث پاک ہی سلجھائے. سب داخل ہوئے آپ کے دربار میں. آپ سے پوچھا کہ حضور ان میں سے کون سچ بول رہا ہے, آپ کس کے گھر دعوت گئے تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان میں سے سارے لوگ سچ بول رہے ہیں. میں خانقاہ میں بھی تھا اور اس کے گھر بھی گیا, اس کے گھر بھی گیا, اس کے گھر بھی گیا, اس کے گھر بھی گیا. فرماتے ہیں بیک وقت 70 گھروں میں نے حاضری دی, اس لیے کہ اللہ قادر نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی 70 کیا 70,000 جگہ میں بیک وقت پہنچ سکتا ہوں. اور یہ واقعہ یوں ہی نہیں پیش آیا میرے عزیزوں. اب یہاں مجھے عرض کرنا ہے جو رسول پاک کو حاضر و ناظر نہیں مانتے, اس زمانے میں اگر کوئی اعتراض کرتا تھا کہ رسول ایک وقت میں ان کے گھر کیسے آ سکتے, ان کی قبر میں کیسے آ سکتے, ان کی قبر میں, غوث پاک نے اپنی کرامت سے بتایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی بیک وقت اگر 70 گھروں میں دعوت کے لیے جا سکتے ہیں تو ان کے نانا محمد رسول اللہ ایک وقت لاکھوں مریدین کی قبر میں کیوں نہیں جا سکتے. ہمارا یہی عقیدہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آتے ہیں, وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے تو ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے, یہی سوچ کے تو ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. اور یوں ہی ہم تمنا نہیں کرتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا جو جھگڑے کرتے رہتے ہیں رسول پاک حاضر ہے ناظر ہے کہ نہیں, غیب ان کو ہے کہ نہیں, اس پر انہوں نے کہا تھا حاضر و ناظر و بشر و نور و غیب کو چھوڑ, حاضر و ناظر و بشر و نور و غیب کو چھوڑ, شکر کر کے وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. خالد تو ابھی بات کرتا ہے مصطفیٰ کریم حاضر ہے کہ ناظر ہے, غیب ہے کہ نہیں ہے, نور ہے کہ بشر ہے, تجھے کیا لینا ہے اس مصطفیٰ کے مقام کا, کیا تو جانتا ہے؟ اتنا شکر کر کے تیرے عیبوں پر وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں. عزیزان گرامی وقار, سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر نے بتایا میرے رسول حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. ہم نے اعلیٰ حضرت کا ایک ترجمہ پڑھا, اس سے سمجھ میں آتا ہے مولا تعالیٰ نے میرے رسول کو کیا بنا کر بھیجا ہے, داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ فرماتا ہے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا داعی بنا کر بھیجا اور چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. کس کو؟ رسول اللہ کو. اب مجھے بتاؤ, سورج سے آپ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں طلوع ہوا ہے, انگلینڈ میں طلوع ہوا ہے, افریقہ میں طلوع ہوا ہے, وہ الگ سورج ہے, ہندوستان کا سورج الگ ہے, پاکستان کا سورج الگ ہے, عرب کا سورج الگ ہے. ارے اس افق پر سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر ملک
ملک میں پہنچتا ہے، اس کی روشنی ہر ایک کے گھر تک بھی جاتی ہے. اور یہ سورج کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ عاشقوں کی زبان سے پوچھے تو پتہ چلتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کا غسالہ لے کر سورج بنایا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. معراج کی شب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز پر جو رحمت و انوار کی بارشیں کی گئی تھی اور بارشوں کے قطرے ان تاروں نے اپنے اندر بھر لیے تھے تو آج پوری کائنات کو روشنی دے رہے ہیں. جس کے اترن سے سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہو اور وہ محمد الرسول اللہ کی ذات بیک وقت سارے مومنین کی آنکھوں نہیں جا سکتے. ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ. اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے، ضرور آئیں. جس کو ٹینشن ہے وہ نہ کہے، ہمیں تو یقین ہے، ہمیں تو یقین ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں، وہ بزرگوں نے ہمیں یہ کہا بھی ہے، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو. مارا نہیں ہو لباس غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. مطلب کیا ہے؟ محبت نبی اتنی تھی کہ غم ستا رہا تھا جدائی کا، اس لیے موت کا لباس پہن لیا، جا رہا ہوں مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے. بس اتنا سا فرق ہے، یہاں سے جا رہا ہوں وہاں حضور کی بارگاہ. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، یہ بھی تو کہا گیا. دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ، ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی. یہ عاشقوں کے لیے کہا جاتا ہے. میرے عزیز و حضور پاک قبروں میں ہماری تشریف لائیں گے. اب آگے میں بڑھتا ہوں. یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. سنیو عقیدہ ہے آپ کا؟ حاضر کا مطلب ہے میرے آقا ہمارے ساتھ ہیں، اور ناظر کا مطلب ہے وہ اپنے قبر انور سے ہی ہر چیز کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، ہر چیز کو حضور دیکھ بھی رہے ہیں. اور قرآن تو کہتا ہے اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. مجھے بتاؤ گواہ کون ہوتا ہے؟ دیکھنے والا گواہ ہوتا ہے یا اندر چھپا ہوا گواہ ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے شاہدن انا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو گواہ بنایا. گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. صحیح بات ہے، جو موقع پر موجود ہو. اور دوسرے نمبر پر وہ واقعہ دیکھ رہا ہو، تبھی اس کی گواہی کورٹ میں قبول کی جائے گی. دیکھا نہیں اور تھا نہیں تو اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی. اب رسول کو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے. اس کا مطلب ہے میرے آقا امت کو دیکھ بھی رہے ہیں اور امت کے ساتھ موجود بھی ہے. یہ حاضر و ناظر کا مسئلہ ہم تو دلیلوں سے سمجھاتے ہیں، ویسے پاک اپنی کرامت سے سمجھاتے ہیں. ایک عیسائی جو ہے یہ بھی کہنے لگ گیا تھا ہمارے نبی افضل ہیں اس لیے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، محمد رسول اللہ مردوں کو تو زندہ نہیں کرتے تھے. کہاں ہے قرآن میں؟ بتاؤ. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ تو آیا ہے لیکن رسول کا نہیں آیا. وہ یہ کہہ کر کے عیسائی مبلغ سب کو بھڑکا رہا تھا، کئی مسلمانوں کو گمراہ کر رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اور سے پاک تک جب یہ بات پتا چلی کہا کہ افضل ہونے کا مطلب مردوں کو زندہ کرنا ہے. اگر اس کے سامنے یہی کیٹیگری ہے، افضل ہونے کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا ہے تو بلاؤ میں چلتا ہوں. اور اس کو بلایا گیا اور شیخ عبد القادر جیلانی اس عیسائی مبلغ کے ساتھ قبرستان میں گئے اور کہا تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے تو میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. رسول اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، تجھے علم نہیں، تجھے علم نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوں گے. ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا تو غوث پاک نے فرمایا اس کو زندہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے یہ بتاتا ہوں اس میں کون سو رہا. فرماتے ہیں یہ 200 سال پہلے کا مردہ ہے، 200 سال پہلے اس کا انتقال ہوا. اپنی زندگی میں گانا گاتا تھا اور پیسے کماتا تھا اور یہی اس کا پیشہ تھا. اب تم دیکھو اسے زندہ کیا جائے تو گاتے اٹھے گا.
لوگ میرے نبی کے غیب پر اعتراض کرتے ہیں، یا غوث پاک 200 سال پہلے کے حالات قبر کے بتا رہے ہیں. اس عیسائی نے کچھ نہیں کہا. ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی باتیں آئیں گی تو سب کی ساری چیزیں ڈھیلی ہو جائیں گی. غوث پاک نے اپنی قبر، اس قبر کو اپنی ٹھوکر لگائی، کہا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا. روایات ہے کہ قبر شک ہوئی اور مردہ اپنے کفن سمیت کھڑا ہوا، گانا گاتے ہوئے جس طرح سے اپنے زمانے میں کرتا تھا. پھر آپ نے اس کو زندہ سارے لوگوں کے سامنے دکھایا، پھر قبر میں وہ واپس گیا. اب اس عیسائی مبلغ کا ہاتھ پکڑ کر کے غوث پاک نے پوچھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، صرف پڑھا ہے. اور عبد القادر کو مردہ زندہ کرتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا بھی اپنی آنکھوں سے. کہا اس کی زبان پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے عبد القادر افضل ہے. اے عقل کے اندھے، تو نے جس چیز کو معیار بنایا افضل ہونے کا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ اللہ نے امت مصطفیٰ کے اولیاء کو عطا کیا ہے. وہ مردوں کو زندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنے نبیوں میں جسے چاہے افضل فرمائے. تو نے مردوں کو زندہ کرنے کی بات کی، اس لیے عبد القادر نے کر کے دکھایا. اور پھر اب یہاں پر ایک اعتراض آیا. لوگوں نے پوچھا کہ اکثر قم بإذن اللہ کہا جاتا. عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرتے تو یوں کہتے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اور غوث پاک کہہ رہے قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے اٹھایا جائے تو الگ بات ہے، اپنے حکم سے. تو بزرگوں نے اس کی بڑی نفیس تشریح فرمائی. حدیث رسول میں ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اور حدیث قدسی میں آگے الفاظ یہ ہیں، ایک بندہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اتنا فنا کر لیتا ہے کہ پھر مولا فرماتا ہے بولتا ہے تو اس کی زبان میں بن جاتا ہوں. ہاتھ وہ جب پکڑتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے، کام اللہ کا ہوتا ہے. یہاں تک کہ اس کا ہر کام اللہ فرماتا ہے میں اپنی جانب سے کرتا ہوں. کلمات جب وہ زبان سے کہتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلمات اللہ کا ہوتا ہے. اگر غوث پاک کی زبان سے یہ نکلا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو ہم یہی کہتے ہیں یہ زبان عبد القادر کی تھی، کلمہ مولا رب العزت کا تھا. عزیزان گرامی وقار، احیاء موتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، مردوں کو زندہ کرنا حضور سے بھی ثابت ہے. لیکن عقل کے اندھے جب اعتراض کرتے تو غوث پاک کس چیز سے بتاتے؟ اپنی کرامت سے بتا دیتے تھے. بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے انکار کیا، انہیں غوث پاک نے اپنی کرامت سے سمجھا دیا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت سے انکار. ایک بڑی عمدہ گفتگو ہم نے پڑھی تھی، غوث پاک معراج کے واقعے پر بیان کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب میں کیا خصوصیت کیا ہے معراج کی؟ سارا سفر اپنی جگہ پر، لیکن بات یہاں آ کر کے لوگوں کو وسوسے میں ڈالتی ہے کہ اتنے شارٹ ٹائم میں کیسے ہو سکتا ہے. بیت المقدس جانا، نبیوں کی امامت کرنا، آسمانوں کا سفر کرنا، رب سے ملاقات کرنا، جنت و دوزخ کو دیکھنا، واپس آنا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اتنے شارٹ ٹائم میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا غوث پاک بھی یہی بیان کر رہے تھے مسجد میں. یہ بولتے رہتے ہیں، ہوا میں اڑاتے رہتے ہیں، چھوڑو جانے دو، یہ کہہ کر محفل سے اٹھ کے چلا گیا. اپنے گھر گیا اور اس کا گھر دریا کے کنارے تھا. مچھلی پکڑ کر لایا، اپنی بیوی سے کہا مچھلی ہے تیار کرو، میں غسل کر کے آتا ہوں. غسل کرنے کی گیا، ڈوب گیا. اور تاریخ میں بتایا گیا کہ ڈوب گیا تو دوسری طرف نکلا، عورت بن گیا. اور کوئی بادشاہ کا شہزادہ اسے اٹھا کر لے گیا، بیوی بھی بنا لیا اور شادی بھی کر لیا، اس کے ساتھ رہ بھی گیا. اس کو تو پتا تھا کہ میں کیا ہوں، لیکن اس سے کئی بچے بھی پیدا ہوتے.
تقریباً 13-14 سال تک کی زندگی وہاں گزارتا رہا. ایک دن پھر وہاں غوطہ لگانے دریا میں آیا, ڈوبا تو ادھر نکلا, مرد پھر سے بنا. اللہ رب العزت جسے جو چاہے اپنی قدرت سے بنائے اور دکھائے. وہ اپنی پہلی بات تو یہ کہ شکر گزار بن گیا کہ میں بڑی مصیبت سے باہر آیا. اس سے بڑی مصیبت کیا تھی کہ اصل کیا تھا, بدل گیا تھا. واپس آیا تو کہا پتہ نہیں اتنا لمبا عرصہ وہاں گزار کر کے آیا ہوں, بیوی ہے بھی کہ بھاگ گئی پتہ نہیں. اپنے گھر گیا, جیسے دروازہ کھولا تو اس کی بیوی مچھلی صاف کر رہی تھی. مچھلی صاف کر رہی تھی. اس نے پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہا ابھی تو مچھلی دے کر گئے تھے, ابھی اتنی جلدی آ گئے, کیا کروں گی؟ وہ ٹینشن میں آ گیا, خوف پریشان ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں 13-14 سال گزار کر آ رہا ہوں اور پتہ نہیں کس کی بیوی کس کی ماں بن کر کے, اور یہ مچھلی صاف کر رہی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا میرے عزیزوں, یہ مولا تعالیٰ جس کے لیے چاہے زمانے کو گھیر دے, جس کے لیے چاہے زمانے کو طول کر دے, مولا کی قدرت ہے. اب وہ ٹینشن میں آیا. بیوی نے جب کہا ابھی مچھلی دے کے گئے ہو, تب اسے یاد آیا کہ میں غوث پاک کا بیان سن رہا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی معراج کا بیان کر رہے تھے اور میں وہاں سے اٹھ کر آیا تھا. اسی کی پاداش اور سزا میں شاید مجھے یہ دکھایا گیا ہوگا. دوڑ کر کے گیا, واپس گیا تو دیکھا ابھی غوث پاک معراج کا واقعہ ہی بیان کر رہے تھے. ابھی بیان چل رہا تھا, ابھی بیان چل رہا تھا. وہ مجمع میں جا کر کونے میں بیٹھ گیا. غوث پاک نے نظر ڈالی اور فرمایا اب تو واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میرے عزیزو, ظاہر سی بات ہے, ایسا دکھانے کے بعد کس کو نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ غوث پاک کی کرامت آج پھر ظاہر فرمائے, اور ان عقل کے اندھوں کو مولا غوث پاک کی کرامت سے پھر دوبارہ ایسی سمجھ عطا کرے کہ میرے رسول کی طاقت کو پھر سے ملاحظہ کرے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذات رسول پر جل کر بھی حملے کیے گئے, اپنی کرامتوں سے جواب دیا, اپنی کرامتوں سے جواب دیا. عزیزان گرامی وقار, اب ایک بات جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اب آخر میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ جس چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے, وہ کیا ہے؟ فاضل بریلوی امام عشق و محبت نے فرمایا, غوث پاک کے دربار میں کیسے کہا, تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ کہتے ہیں کتے کو, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یہ جو سب سے ضروری بات ہے, جس کی آپ کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے. کون سی چیز ہے؟ وہ نسبت کی ضرورت ہے. نسبت. غوث پاک کی بارگاہ میں مجدد وقت کا یہ کہتا ہے, اے غوث تجھ سے تیرے در کو نسبت ہے, تیرے دربار سے باہر کے کتے کو, اور کتے سے مجھے نسبت ہے. کون کہہ رہا؟ امام وقت, جس کو جبل الاستقامت, کنز الکرامت, آقا نعمت, امام اہل سنت, امام محمد رضا خان کہا جاتا ہے. وہ کہہ رہے مجھے تیرے دربار کے کتے سے نسبت ہے. اور پھر آگے کیا بڑی عمدہ بات کہی, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جس کی گردن میں یہ ڈورا ہوتا ہے, اس نشانی کے سگ ہیں نہیں مارے جاتے, اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. کیونکہ آوارہ کتوں کو کوئی بھی پکڑ کر لے جاتا ہے, اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے میونسپلٹی والے بھی نہیں پکڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پٹا بتاتا ہے اس کا کوئی مالک ہے. مالک ہے, یہ پالتو, یہ فالتو نہیں ہے, یہ پالتو ہے. فالتو نہیں ہے یعنی آوارہ نہیں ہے, پالا ہوا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو آوارہ نہیں سمجھنا میرے عزیزوں, اپنے آپ کو آوارہ مت چھوڑنا. جب بھی باہر نکلو تو قادری نسبت ساتھ میں لے کر کے اور جس کے ساتھ قادری نسبت ہے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے, کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ بن جاتے. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کے دربار سے نسبت ہو جائے, کتا بھی شیر بن جاتا ہے, کتا بھی شیر بنتا ہے. اور یہ واقعات کی ضرور میں جا کر کے نہیں میرے عزیزوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اگر سلسلہ ہمیں میسر ہے تو الحمدللہ
میں نے کافی سال پہلے آپ کی کرامات میں ایک چیز پڑھی تھی، اس کے بعد سے خوف دل سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ بچا کچا وہ بھی دور فرمائے، جو خوف ہے وہ بھی دل سے اللہ تعالیٰ دور فرمائے. کس چیز کا؟ موت کا ڈر، موت کا خوف. اے مسلمانوں، موت ہمارے لیے کوئی عذاب نہیں ہے، یہ مولا سے ملاقات کی رات ہے. ہاں، حبیب کو حبیب سے ملانے والی برج کا نام موت ہے. تم ڈرتے کس بات سے ہو؟ ڈر نہ رکھو، خوف نہ رکھو. اور سے پاک ایک بار منبر پر بیان کر رہے تھے، کھڑے تھے، چھت پر سے ایک کے بعد آپ کی تہبند شریف سے نیچے پیر سے نکلتے ہوئے وہ سانپ نیچے آیا اور پھن نکال کر آپ کی طرف کھڑا رہا اور کچھ کہتا رہا، اس کے بعد زمین سے چلا گیا. غوث پاک مسکراتے رہے، کھڑے ہو کر مسکراتے رہے. اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا، مریدین نے، سرکار یہ کیا ماجرا ہے؟ اتنا خطرناک سانپ آپ کی گردن پر آیا، جسم پر آیا، لباس پر آیا، پیروں میں آیا اور پھر سامنے کھڑا ہوا. تو غوث پاک کیا فرماتے سنو، وہ کہتے ہیں لوگوں کیا تم نے میرا نام نہیں سنا؟ میرا نام عبد القادر ہے. کیا فرماتے؟ میرا نام عبد القادر ہے. میں قادر کا بندہ ہوں، میں قادر کا بندہ ہوں اور قدر پر یقین رکھتا ہوں کہ مولا جب تک نہیں چاہے گا اس طرح کے 1000 سانپ بھی میرا کچھ نہیں کر سکے. اور اگر مولا نے مقدر میں رکھا تو یہ سانپ کیا چونٹی بھی میری موت کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہ قدر ہے، یہ تقدیر ہے. غوث پاک فرماتے ہیں اس سانپ نے جو مجھ سے کہا وہ سننا چاہتے ہو سنو. اس نے کہا، اے عبد القادر، میں نے 70 سے زیادہ اولیاء کو اس طرح سے آزمایا مگر آپ کی شان کی طرح میں نے کسی کو نہیں پایا. ایسے ثبات و استقامت کہ ممبر سے آپ نے ذرا برابر بھی جسم تک نہیں ہلایا. یہ استقامت آج قادری غلاموں میں آنے کی ضرورت ہے. یہ ثبات و استقامت ہونی چاہیے. میرے عزیزوں، میں آپ کو سانپوں سے نہیں ڈرا رہا ہوں کہ سانپ اب تمہاری گردن میں آئے گا، تمہارے جسم میں آئے گا، بلکہ اگر کوئی زہریلا موذی بھی آ جائے. موذی کہتے ہیں ایذا دینے والے. موذی کسے کہتے ہیں؟ ایذا دینے والے کو. موذی کی بجائے آج موتی کہا جاتا ہے. بات تھوڑی سی فرق ہے، نقطے کا فرق ہے. نقطہ لگتا ہے تو موتی موذی ہوتا ہے، اور ویسے وہ بغیر نقطے کا بھی موذی ہے، بغیر نقطے کا بھی ایذا دینے والا. میں آپ سے کہتا ہوں قادری غلاموں کو کوئی موذی کچھ نہیں کر سکے گا جب تک مولا تعالیٰ کی منشا نہیں ہوگی. یہ بات آج اپنی عقل میں، اپنے دل میں باندھ کر کے لے جاؤ کہ تمہارا کچھ نہیں ہوگا. بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو غوث پاک کے واقعات اور قصے اور ان کے منقبتیں، اور کیا کیا نہیں کہتے ان کے ہاں مدد کے لیے. کیا آپ نہیں پکارتے المدد یا غوث اعظم، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد نہیں کہتے آپ؟ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم. ارے جو بندہ غوث اعظم کو دستگیر کہتا ہے وہ ادھر سے بھاگے، ادھر سے بھاگے، ادھر سے ڈرے، ادھر سے ڈرے. نہیں سمجھ میں آتا. یا تو پھر پوری نسبت تو نے حاصل نہیں کی، یا اپنے غوث پر تجھے یقین نہیں ہے. یاد رکھو غوث اعظم کا حال یہ ہے، انہوں نے منبر سے کہا تھا میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا سطر کھل جائے، مجھے وہاں سے پکارے تو میں یہی سے مدد کروں گا. جو غوث ہماری سطر پوشی کر سکتا ہے یقیناً وہ ہماری بہت ساری آفات و بلیات میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. ہاں، اتنا یقین رکھو، اپنی نسبتوں کو پختہ رکھو، پکا رکھو. یہی چیز آج سب سے زیادہ ضروری ہے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میرے عزیزوں، بی جے پی کانگریس کے پٹے ڈال کر فخر کرنے والوں، میں آپ سے کہتا ہوں فخر کرو تو قادری پٹے پر فخر کرو. آگے 5 سال کے بعد بدل بھی سکتے ہیں. آج اس کا پٹا ڈالا، کل اس کا پٹا ڈالا، پھر تیسرے دن کتے کا پٹا ڈال دے. اتنا ہی ہوگا. تم کو 500 کے لیے پٹا ڈال کر کے گھومنا پڑتا ہے. پٹے والے لوگ ہی تو ہیں. ابھی الیکشن کے موقع پر ان کے گلوں میں دیکھو اس کا پٹا، اس کا پٹا، کوئی ادھر کی نشانیاں، کوئی ادھر کی نشانیاں، یہ ڈال ڈال کر کے گھوم رہا ہوں، فخر کر رہا ہے. یہ دیکھو میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کا ہوں. الحمدللہ آج تک ایسے کسی پٹے کے ڈالنے کی ہمیں نوبت نہیں آئی. مولا آخری عمر تک نہ لائے. ہمارے
ہماری دعا تو یہی ہے، اے اللہ رب ذوالجلال آخری سانس تک اگر ہمیں غلامی عطا کر تو قدمان مصطفیٰ کی غلامی، ہاں رسول پاک کے نالے پاک کا واسطہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ہمارا تو بس اتنا ہی ہے، قادری غلامی پر فخر کرو، نسبت غوث پر فخر کرو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا دربار رسالت میں جانتے ہیں؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، 55 علوم و فنون پر جنہیں مہارت ہے، علم قرآن میں علم تفسیر میں ذخیرے رکھ دیے، کنز الایمان دیا، فتاوی رضویہ دیا، یہ سب رکھا تھا۔ عبادتیں اپنی جگہ پر، صدقات و خیرات اپنی جگہ پر، 1 مہینے میں پورے حافظ قرآن بنے، یہ سب فضیلتیں اپنی جگہ پر۔ لیکن رسول اللہ کے دربار میں جب وسیلہ پیش کرنا ہے، اعلیٰ حضرت یوں نہیں کہتے یا رسول اللہ مجھے قبول کر لے، میں نے فتاوی رضویہ لکھا ہے، میں نے ترجمہ قرآن کنز الایمان رکھا ہے، یا رسول اللہ قبول کر لے میں نے ہدایت بخشش لکھی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وسیلہ بھی بارگاہ رسول میں پیش کیا تو کس کو پیش کیا؟ دربار غوث کی نسبت ایسی اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی، تبھی تو سر چڑھ کر کے بولتے تھے۔ میرے عزیزو آج ہم نے محسوس کیا جس کے سینے میں قادری نسبت آئے گی انشاءاللہ وہ حق سر چڑھ کر بولے گا، سر چڑھ کر بولے گا، کیونکہ اس منبر پر غوث پاک کھڑے ہوتے تھے جہاں بڑے بڑے وقت کے سلاطین بھی آیا کرتے تھے، بغداد کے ایسے خلیفہ بھی موجود تھے جنہوں نے ہزاروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اس سرزمین پر غوث پاک جب بیان کرتے تھے تو کسی کا خوف نہیں تھا۔ غوث پاک جب گئے تھے تو حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لینے پر وہاں کے خلیفہ کوڑے مارتے تھے، شیعہ تھے۔ ایسے حالات میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی خوف کے خطبہ دیا کرتے۔ ایک بار خلیفہ مستنجد باللہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر کے آپ کے پاس کہ آپ نذرانے میں قبول کر لیجئے۔ ہر کوئی نیتا اور ہر کوئی وزیر اور بادشاہ علماء کو خریدنے کے لیے پہلے تھیلی دیتے ہیں، اب کے زمانے میں تھیلی نہیں لفافہ ہو گیا ہے، پہلے تھیلیاں دی جاتی تھی اب لفافے میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ زبانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مولانا بہت بولتے ہیں ان کو کچھ اچھا خاصا دیا کرے تو ہمارے اوپر تو نہیں بولیں گے۔ خلیفہ مستنجد باللہ آیا سونے کے سکے بھری ہوئی تھیلی لے کر، غوث پاک نے منع کیا رکھ لو، اس نے اصرار کیا کیا ہدیہ نہیں قبول کرتے آپ، سنت نہیں ہے؟ آپ نے کہا ضرور سنت ہے، لاؤ۔ وہ تھیلی دیا اور اس کو نچوڑا تو اس سے خون نکلنے لگا، خون نکلنے لگا۔ خلیفہ مستنجد باللہ غش کھا کر کے گر گیا، میں تو سونے کے سکے ڈال کر لایا تھا، اس میں سے خون نکل رہا ہے۔ تو جب اٹھا تو غوث پاک نے فرمایا کہ اگر تیری نسبت کا مجھے خیال نہ ہوتا تو اتنا خون اس سے نکالتا کہ تیرے دربار تک پہنچتا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ غریبوں کا چوسا ہوا خون ہے، مظلوموں سے حاصل کیا ہوا مال ہے، مجھ سے تو مجھے خریدنے آیا یا تو مجھے دینے آیا؟ وہ طائب ہوا، سچی توبہ کیا، غوث پاک کا مرید بنا، اور اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری خلافت کے نظام کو اصلاح کے ذریعے سے ایسا سنوارا کہ ایک خلیفہ جب توبہ کیا تو اس وقت کے جتنے گورنر ظالم تھے سب کو کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے، آپ سیاست پہ کیوں بولتے ہیں؟ میں کہتا ہوں علماء ہی سیاست کے حقدار تھے، تو تم آج آ کر کے زبردستی بیٹھے ہو۔ ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں، میں اب یہاں علماء کو کہتا ہوں، علماء سیاست کا مطلب تم کیا سمجھو؟ یہی سیاست جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، گنڈا گردی کرنا، گنڈے پالنا، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کرسی حاصل کرنا، سیاست اس کا نام نہیں ہے۔ سیاست جو میں کہہ رہا ہوں اس سیاست کو جو صدیق اکبر نے فرمائی، فاروق اعظم نے فرمائی ہے۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے نفع کا کام کرنا، اصلاح کرنا۔ یہ عالم سے زیادہ بہتر کون کر سکتا تھا؟ وہ علماء ربانیین جو باعمل علماء تھے، انہیں امت کی اصلاح کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ تو گوشہ نشین ہو گئے، کوئی گدی نشین ہو گیا، کوئی خلوت نشین ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب میدان خالی ہوتا ہے، ہمارے ہاں محاورے میں ایک بات کہی جاتی ہے
کھلا میدان کتوں کا راج. جب میدان کھلا پڑا رہتا ہے تو کتے ہی تو وہاں پر جم جاتے ہیں. اگر آپ چلتے پھرتے رہیں گے تو کتے نہیں آتے. آج ایسی حالت, جس میدان سے آپ دور جائیں گے وہاں جاہل آ ہی جائیں گے. علماء ربانیین نے اس کو ترک کیا, دوری اختیار کی. میں آج یہ بات کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں؟ پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا کہ غوث پاک کا سیاست میں کیا کردار تھا. آپ صرف کرامات سنے نا ان کی, اور ممبر سے آپ نے خطبات دیے, مدرسہ پڑھائی, اتنا ہی نہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیاست کی پوری اصلاح فرمائی. خلیفوں جتنے خلفاء آتے تھے ان کی اصلاح فرمائی. گورنروں کو متعین کیا, مقرر کیا. جو مخلوق کو نفع دے سکتے تھے ویسی حکومت بنائی. خود اگرچہ نہیں کیا, خود اگرچہ کسی حکومت کی باغ ڈور نہیں سنبھالی, لیکن جو بھی حکومت پر آتا تھا وہ غوث پاک کی نگرانی میں آتا تھا. آپ اصلاح فرماتے. آج تک حالت یہ تھی, صدام حسین کے زمانے تک ہم وہاں پر گئے ہوئے ہیں, معلوم کیا ہے. وہ اپنے وقت کا, اگرچہ لوگ اس کو ڈکٹیٹر کہتے ہوں, زبردست طاقت و قوت کا مالک صدر تھا یا پریزیڈنٹ تھا عراق کا, لیکن ہم نے سنا ہے کہ ہر مہینے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے سلاطین بھی, وقت کے ابھی اسی سال کی بات ہے, میں نے دیکھا کہ ترکی کا صدر بھی اپنی جانب سے چادر غوث پاک کے پاس پیش کر رہا ہے. یہ سیاست کی اصلاح غوث پاک نے اپنے زمانے سے فرمائی. وقت کا کوئی بھی خلیفہ ہو وہ غوث پاک کی نگرانی میں آیا کرتا تھا. علماء سے اتنا ہی تو کہہ رہا ہوں, اگر تم متمنی نہیں ہے تو کم از کم عوام کی اصلاح کرو, اور ان کرسیوں تک وہ پہنچے جو امت مصطفیٰ کا صحیح نگہبان ہو. حضور پاک کی امت کو لے جا کر کے کسی کا بیچنے والا نہ ہو. ہم نے ایسے بہتوں کو ووٹ بھی دیا, نوٹ بھی دیا, اور پھر آج کیا کر رہے ہیں سب کو پتا ہے. یہ جن لوگوں کے پیچھے جے وجے کہتے ہوئے پکارتے ہوئے چلتے رہے ہیں, مسلمانوں کب تک زندگی گزارو گے؟ کب تک ایسی غلامی کی زندگی؟ اپنے حقوق سمجھو. آج یہی ایک مظلوم قوم مجھے نظر آتی ہے جن کا کوئی ریپریزنٹیٹیو نہیں رہ گیا سوائے چند لوگوں کے. ایک آدھ لوگ پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں امت کے لیے, امت کی بھلائی کے لیے, باقی سب وہاں اور بھی بہت سارے اسلام کا لباس پہنے ہوئے, ان کے منہ میں کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ کسی نے تالا لگایا, چابی لگائی ہے, روٹی رکھی ہے, گھی رکھا ہے, کیا رکھا ہے؟ یہ بات آج درد سے اس لیے کہتا ہوں کہ آج ہمارے ملک میں ایسے حالات پیش آ گئے کہ سنگی اور آتنکی میرے نبی پاک کی شان میں بھونکنے لگ گئے کھلے عام. اور 27 MP بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پارلیمنٹ میں. کیا کرنے بیٹھے ہو آپ؟ کرسی چاٹنے کے لیے بیٹھے ہو؟ پورے ہندوستان بھر میں کتنے MLAs ہیں, بدان مسلمان صحیح, تمہارا کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ ہو, لیکن اے لوگوں مجھے بتاؤ, جو کرسی تمہیں ملی ہے اس کرسی پر بیٹھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کلمہ کس نبی کا پڑھا ہے. ظاہر سی بات ہے تم نے بھی تو محمد رسول اللہ ہی کہا ہوگا نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر اسی نبی کا کلمہ پڑھے ہو تو اس نبی کی عزت تمہیں اتنی بھی پیاری نہیں کہ اس کے اوپر آنچ آئے, لوگ حملے کرنے لگے تو تم اپنے اثر اور رسوخ کا بھی استعمال نہیں کر رہے, بات تک نہیں کرنا چاہتے. آج یہ سب سزا ہے تمہاری بھی ہماری بھی. ظاہر سی بات ہے جو امت کی ترجمانی نہیں کر سکتا, ایسے گدھوں کو بٹھاؤ گے تو امت کو بیچ کر ہی تو آئیں گے. ظاہر سی بات ہے. اور اسی لیے ایک حکیم نے کہا تھا بازار میں جاؤ, یہ اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شریعت کا مسئلہ ہے. اس حکیم نے لطیفے کے طور پر کہا تھا جانور اگر تمہیں لینا بھی پڑے تو بازار میں سے گدھا کبھی نہیں خریدنا یہ سوچ کر کہ مال اٹھاتا ہے, لے کر جاتا ہے, آتا ہے, بلکہ کتا لے لینا کم سے کم تمہاری حفاظت تو کرتا ہے, بھونکتا ہے دوسروں پر اور تمہاری حفاظت تو کرتا ہے. اسی طرح یہ مثال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعضوں کو ہم نے گدھا بنا کر کے بھیجا ہے, وہ زندگی پر پارٹی کی غلامی میں اپنی شب و روز گزار دیے اور غلامی کا پٹا پہن کر کے دنیا سے چلے گئے.
اور ایسے حمال بن کر کے رہ گئے، ارے میاں وہاں اوپر والے لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ نہیں بول سکتا، کچھ نہیں بول سکتا۔ اس سے بہتر تھا کہ ان زندگیوں سے آزادی حاصل کرتے اور اپنے ضمیر کو مردہ تو نہیں کرتے، اپنے دلوں کے اندر موجود باتوں کو ختم تو ایسے ہی زیر زمین دفن تو نہیں کرتے، کھل کر کے آتے، ذات مصطفیٰ پر، اسلام پر، قرآن پر، اللہ کی ذات پر جب بات آ رہی ہے تب ان کے سامنے اب اور کون سی تمہاری مصلحت اور حکمت رہ گئی؟ عزیزان گرامی وقار، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نصیحت ضرور کر کے جاؤں گا۔ بعض لوگ ہمیں یہ صبر کی تلقین کرتے ہیں، مولانا صبر بھی تو سکھاؤ، صبر سکھاؤ لوگوں کو کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تھوڑے دن صبر کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا تب ہم بھی کچھ کریں گے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بزدلوں کی باتیں، صبر کرنا کس وقت ہمیں بتایا گیا؟ ہاں روٹی نہ ملے میں کہوں گا بیٹا صبر کر لے، پانی نہیں ہے صبر کر لے، سبزیاں نہیں مل رہی ہیں صبر کر لو، گھر باہر نہیں ہے صبر کر لو، کپڑے زیادہ نہیں صبر کر لو، ہر چیز پر میں تمہیں صبر کی تلقین کروں گا۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت پر حملہ ہو پھر ہم نہیں کہیں گے صبر کرے، بلکہ پھر ہم یہ کہیں گے کرو تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کو ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے ناموں پر سب کو وارا کرو۔ یہ صبر کی بات نہیں ہوتی، سیاست کی بات آئی ہے تو میں اس طرح جذبات میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کیا کہ سلطان الاولیاء غوث الاعظم دستگیر نے سیاست جو دین ایوبی کے نام پر، دوسری طاقت ابھر کر کے نکلی ارطغرل غازی کے نام پر، یہ غوث پاک کی کرامات میں بتا رہا ہوں، یہ غوث پاک کی سیاست اور ان کی اصلاح کا نتیجہ ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ جس سے قائم ہے، خلافت عثمانیہ کے جو چیزیں اعلیٰ موری سے اعلیٰ رہے، یہ سب کے سب تربیت یافتہ رہے شیخ اعظم محی الدین ابن عربی کے۔ ابن عربی کون ہے؟ یہ غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں۔ ان کی تربیت سے ایک خلافت عثمانیہ کی شکل آئی پوری دنیا میں، جس نے 650 سال خلافت قائم کی، سلطنت قائم کی، اور دوسری طاقت ابھر کر آئی تھی صلاح الدین ایوبی کے نام پر، اور تیسری طاقت آئی تھی یہ بھی غوث پاک کی سیاسی اصلاحات کا ہی نتیجہ تھا، شہاب الدین غوری کے نام پر، جو سرکار غریب نواز کے ذریعے سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں پر بھی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ان کی سیاسی اصلاحات کے نتیجے پر 3 بڑی طاقتیں اس دنیا پر آئی ہیں، ان کا تینوں کا کنیکشن غوث پاک کے دربار سے ہے، تینوں کا کنیکشن، اور تینوں اپنے وقت کے ایسے شیر تھے جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل مجھے سچ لگتا ہے، چاہے وہ صلاح الدین ایوبی ہو، چاہے وہ سلطان عثمان غازی ہو، چاہے وہ شہاب الدین غوری ہو، ان تینوں کا حال یہ تھا، ان پر یہ بات کہنا مجھے بالکل برابر لگتا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بن جا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث پاک کے دربار کی یہ نسبتی تھے اور پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی، پوری دنیا ان سے خوف زدہ تھی۔ تمہیں پتا ہے فلسطین کے یہودی اور عیسائی اور یورپ کے عیسائی اور یہودی، یہ لکھی ہوئی کتابوں میں بات ہے، مائیں عیسائی ماں اور یہودی مائیں اپنے بچوں کو سلاتی تھی رات میں، یہ کہہ کر کے بیٹا سو جا صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ ڈراتے ہیں نا بچوں کو کہ یا بیٹا سو جا پولیس آ جائے گا، بوڑھا آ جائے گا۔ اس وقت یہودی اور عیسائی مائیں بچوں کو یہ ڈرا کر سلاتی تھی بیٹا سو جا صلاح الدین آئے گا۔ یہ خوف صلاح الدین کا کس لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ دربار غوث سے منسوب تھا، دربار غوث سے منسوب تھا، وہاں کا تربیت یافتہ تھا۔ عزیزان گرامی وقار، علماء سے میں آج اس منبر سے میسج ضرور دینا چاہوں گا، آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے، عزت اور وقار عطا کی ہے، نیابت مصطفیٰ عطا کی ہے، تو اس کا صحیح معنوں میں استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ کسی نیتا کے پاس جا کر 5000 روپے لے کر کے آ جائیں، کہیں کہ ہم اپنی قوم کو آپ کے حوالے کر دیں گے، نہیں، آپ ایسی بے نیازی دکھاؤ کہ وہ تمہاری قوم کا لیڈر ہوگا جو امت مصطفیٰ کی صحیح معنوں میں ترجمانی کرے گا، حضور کی امت پر آئی ہوئی تکالیف کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، وہ تمہارا لیڈر ہے، وہ تمہارا ہیرو ہے۔ یہاں خواہ مخواہ
چوروں کو چوہوں کو لیڈر بنا کر کے ان کے پیچھے ایسے نعرے لگاتے ہیں کہ یہ کنگ ہے، یہ سلطان ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹھکانا ہے. دیکھو تو یہ کسی کی ساری میں بیٹھا ہے، کسی کی دھوتی میں بیٹھا ہوا. کون سا شعر ہے یہ؟ میرے عزیزوں، یہاں اصلاح کی ضرورت آ گئی، اس لیے میں یہ سخت جملے استعمال کر رہا ہوں. اٹھو اگر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی. اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. یہ سیاسی اصلاحات تھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ بات میں آپ کی بتا کر کے آپ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر کھڑے ہو کر کے خطاب کرتے تھے، فرمایا کہ کوئی مجمع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں لوگ بے ہوش نہیں ہوتے اور اس میں سے جنازے نہیں اٹھتے تھے. آپ کی خطابت کے بعد، آپ کی تقریر کے بعد لوگ اتنی توبہ کرتے، اتنا. احمد جان کا وہ واقعہ سنا ہوگا جو شیر کی سواری کرتے تھے، اور غوث پاک کے دربار کا ایک کتا آیا اور دم زدن میں ان کے شیر کو چیر کر کے رکھ دیا، شیر کو پھاڑ دیا. یہ ایسی سنی سنائی بات نہیں، لکھی ہوئی کتابوں میں بات ہے. ایک پتلا دبلا پتلا کتا شیر کو پھاڑ دیا. کیوں دیا؟ اب تک تو سنا تھا شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، کتا کب سے راجا ہو گیا؟ بات در حقیقت یہ ہے، یہاں پر شیر اور کتے کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر تو دربار غوث کی نسبت کا معاملہ ہے. آج چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اس دروازے سے نسبت کیا ہو جائے وہ شیروں پر بھی بھاری ہو جائے گا. عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم، عورتوں کے سر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک کہ غوث پاک کا قدم پہنچتا ہے. اولیاء اکرام کا مقام کیا ہے غوث پاک کے دربار میں؟ فرماتے اعلیٰ حضرت سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اے غوث سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور غوث پاک کے دربار میں یہ اعلیٰ حضرت نے خراج عقیدت پیش کیا، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، چل بڑے شان قدرت پہ اس سلام کو آخر تک یاد رکھنا. اور پھر اپنے کفن پر بھی غوث اعظم کا نام لکھ کر کے جانا، اپنے مردوں کو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور درود پاک کے بعد غوث پاک کا نام اپنے کفن پر لکھ کر کے جانا. انشاءاللہ العزیز قبر میں بھی سہارا ہو جائے گا، قبر میں بھی سہارا ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم نے بے شمار واقعات پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں. اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری کرامتیں آپ کو بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری کرامتیں بتاؤں، اتنا وقت نہیں ہے. لیکن اتنی بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے سارے نبیوں میں مقام عطا کیا ہے، ویسے غوث پاک کو سارے اولیاء میں مقام عطا فرمایا ہے. اور سارے نبیوں نے جس طرح محمد رسول اللہ کو معجزات عطا کیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عکس جمیل ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور آپ نے خود اپنے قصیدے میں بھی کہا سارے اولیاء کسی نہ کسی نبی کا پرتو ہوتے ہیں، اور میں الحمدللہ محمد مصطفیٰ کا پرتو بن کر آیا ہوں. مولا ہمارے گردنوں پر غوث پاک کی قادریت کا پٹا آخری سانس تک قائم ہو جائے. ہم سب کو قادری غلاموں میں رکھ مولا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت بما کے واسطے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.